الحمد للہ وحدہ الصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعدہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ تمام احباب بآواز بلند پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا مرشدی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ قابل احترام بزرگوں، بھائیوں، ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناچیز آپ تمام تشریف لانے والے معزز بھائیوں کو اور بزرگوں کو حضور جانشین سلطان الفقر سرپرست اعلیٰ اصلاحی جماعت حضرت سلطان محمد علی صاحب کی جانب سے خوش آمدید کہتا ہے، اور دعا گو ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کا خیر اور حق کی تلاش میں جمع ہونا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور ہمارے دلوں کو اپنے حق، حقائق اور حقیقتوں کے ساتھ سرشار فرمائے، اور ہمیں خیر کثیر عطا فرمائے۔ اس وقت ناچیز آپ کے ساتھ جس موضوع پہ چند گزارشات عرض کرے گا، ان کا تعلق بنیادی طور پہ ہماری عقائد کی اصلاح سے ہے اور ہماری فکر کی اصلاح سے ہے۔ لیکن ہمیشہ کی طرح گفتگو کی طرف آگے بڑھنے سے پہلے یہ ایک بات یاد رکھ لیں کہ اصلاحی جماعت اور عالمی تنظیم العارفین کے جو مقاصد اس کے بانی نے مقرر فرمائے کہ اولیاء کاملین کی تعلیمات کو قرآن مجید اور احادیث مبارکہ کی روشنی میں عامت الناس تک پہنچانا، اور یہ بات بھی دہرا لینی چاہیے کہ اولیاء اللہ کا اور صوفیاء کرام کا جو راستہ ہے، یہ فکری طور پہ اور عملی طور پہ اور تاریخی طور پہ بے عین وہی راستہ ہے جو اللہ نے اپنی کتاب میں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی سنت مبارکہ میں واضح کر دیا۔ اور اولیاء اللہ اور صوفیاء کاملین کسی ایسے راستے کو، کسی ایسے قول کو، کسی ایسے فعل کو، کسی ایسے عقیدے کو، کسی ایسے عمل کو صحیح نہیں سمجھتے جو کتاب کے خلاف ہو یا سنت کے خلاف ہو، اور جو کچھ بھی یہ بیان فرماتے ہیں، اختیار کرتے ہیں، جس کی تلقین کرتے ہیں، اور جو ان کا راستہ ہے، وہ بعین وہ راستہ ہے جو کتاب اور سنت پہ مبنی ہے۔ اور فی زمانہ چند چیزیں ہمیں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت مبارکہ سے یاد رکھنی چاہیے، جن میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، جسے حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت کیا، اور امام ابن حبان آپ نے اپنی صحیح ابن حبان میں، اور امام ابن کثیر رحمہ اللہ نے اپنی تفسیر میں اسے بیان کیا کہ انما اتخوف علیکم رجل قرأ القرآن، مجھے تمہارے بارے میں اس آدمی کا سا اندیشہ ہے جو قرآن کا علم رکھتا تھا، حتی اذا رؤیت
بہجتہ علیہ، یہاں تک کہ قرآن کریم کی رونق اور شگفتگی اس کے چہرے پر عیاں تھی، نمایاں تھی۔ وَكَانَ رِدْءً لِلْإِسْلَامِ غَيَّرَهُ إِلَى مَا شَاءَ اللَّهُ فَانْسَلَخَ مِنْهُ وَنَبَذَهُ وَرَاءَ ظَهْرِهِ، اس کی چادر اسلام تھی جس کو اس نے اوڑھ رکھا تھا، پھر وہ کترا کر اس سے نکل گیا اور اس نے اس چادر کو یعنی اسلام کو اور قرآن کو پس پشت ڈال دیا، پیچھے پھینک دیا۔ وَسَعَى عَلَى جَارِهِ بِالسَّيْفِ، اور اپنے پڑوسی کو تلوار لے کر قتل کرنے لگا۔ بات سمجھ آئی؟ حضور نے فرمایا ایک شخص تھا، مجھے شبہ ہے تم پہ ایسے شخص کا۔ کون سا شخص یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم؟ فرمایا ایسا شخص جو قرآن کا علم رکھتا تھا اور قرآن کے علم کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے چہرے پہ رونق اور شگفتگی کے آثار کو واضح کر دیا۔ پھر اس کی چادر اسلام تھی جسے وہ ہر وقت اوڑھے رکھتا تھا۔ یا رسول اللہ پھر کیا ہوا؟ میرے کریم آقا نے فرمایا فَانْسَلَخَ مِنْهُ وَنَبَذَهُ وَرَاءَ ظَهْرِهِ، وہ اس چادر سے نکل گیا اور اس نے اسے اپنی پیٹھ پیچھے پھینک دیا۔ اور کیا کیا؟ تلوار لے کے اپنے پڑوسی کو قتل کرنے چڑھ دوڑا۔ الزام کیا تھا؟ اپنے پڑوسی کو کیوں مارنا چاہتا تھا؟ اپنے پڑوسی پہ تلوار کیوں سونت لی؟ اپنے پڑوسی کا دشمن کیوں بن گیا؟ میرے پاک نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وجہ یہ تھی وَرَمَاهُ بِالشِّرْكِ، اس لیے کہ اس نے اپنے پڑوسی پر مشرک ہونے کا الزام لگایا، اپنے پڑوسی پر مشرک ہونے کا الزام لگایا۔ قَالَ قُلْتُ يَا نَبِيَ اللَّهِ اَيُّهُمَا أَوْلَى بِالشِّرْكِ الْمَرْمِيُّ أَمِ الرَّامِيُّ؟ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے ہیں میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان دونوں میں شرک کا زیادہ مستحق کون تھا؟ ان دونوں میں شرک کا زیادہ مستحق کون تھا؟ جس پر تہمت لگائی گئی یا تہمت لگانے والا؟ شرک کیا نا، شرک کا الزام لگا، اور شرک کا الزام لگا کے اس نے تلوار نکال لی اور اسے قتل کرنے کے درپے ہو گیا۔ اب الزام تھا شرک کا، اور صحابی نے یہ بات سنی تو بلا تأمل سوال عرض کیا کہ یا رسول اللہ ان دونوں میں واقعتاً شرک کا مستحق کون تھا؟ شرک کا الزام لگانے والا یا جس پہ شرک کا الزام لگایا گیا؟ میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا قَالَ بَلِ الرَّامِيُّ، حضور نے فرمایا زیادہ قرین یہ ہے کہ جس نے شرک کا الزام لگایا وہ خود شرک کے زیادہ قریب تھا۔ امام ابن حبان رحمہ اللہ نے صحیح ابن حبان میں بیان کیا، اور حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے تفسیر ابن کثیر میں اس حدیث پاک کو نقل کیا۔ اس پہ مزید کسی شرح کی ضرورت نہیں رہ جاتی، یہ خود اپنی شرح اور اپنی وضاحت بتاتی ہے کہ وہ لوگ جو مسلمانوں پہ، اہل اسلام پہ، صالحین پہ، صوفیاء پہ اور علماء ربانیین پہ شرک کی تہمت لگاتے ہیں اور اس وجہ سے ان کے دشمن بن جاتے ہیں، یہ آج کی بات نہیں، 100 سال 200 سال کی بات نہیں، یہ 500 600 سال کی بات نہیں۔ میرے پاک نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان لوگوں کا منظر 1400 سال پہلے بیان کر دیا تھا کہ یہ لوگ ہوں گے شرک کا الزام لگانے والے، اور شرک کے قریب کون ہوگا؟ جس پہ الزام لگا یا جس نے الزام لگایا۔ بل الرامیو، الزام لگانے والا شرک کے
زیادہ قریب ہوگا۔ دوسری حدیث پاک سنیں، صحیح بخاری کتاب الدیات، صحیح بخاری کتاب الدیات، باب قتل الخوارج والملحدین بعد اقامت الحجت علیہم، یہ باب کا نام ہے اور کتاب کا نام ہے کتاب الدیات۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے، وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِلَّ قَوْمًا بَعْدَ إِذْ هَدَاهُمْ حَتَّى يُبَيِّنَ لَهُم مَّا يَتَّقُونَ، اور یہ اللہ کی شان نہیں ہے کہ کسی قوم کو ہدایت دینے کے بعد اس کو گمراہ کر دے، حتیٰ کہ ان کے لیے یہ بیان کر دے کہ انہیں کس چیز سے بچنا چاہیے۔ یہ آیت مبارکہ ہے، اور اس کے آگے کہا گیا وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ يَرَاهُمْ شِرَارَ خَلْقِ اللَّهِ، کہ وہ خوارج کو اللہ کی بدترین مخلوق سمجھتے تھے۔ کون؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے حضرت عبداللہ ابن عمر خوارج کو اللہ کی بدترین مخلوق سمجھتے تھے۔ وقالا، اور یہ فرماتے تھے، انہم انطلقوا الی آیات نزلت فی الکفار فجعلوها علی المؤمنین، خوارج کو سمجھتے تھے کہ یہ اللہ کی بدترین مخلوق ہے جو زمین پہ رہتی ہے۔ یہ دعویٰ کس کا ہے؟ حضرت عمر کے بیٹے کا، یہ دعویٰ ان کا ہے۔ اب ایک عام آدمی بھی کوئی بڑا دعویٰ کر دے اس طرح کا، اس سے دلیل مانگی جاتی ہے کہ تم نے فلاں کے بارے میں یہ رائے قائم کی، یہ دعویٰ کیا کہ فلاں یہ ہے، تمہارے پاس اس دعوے کی دلیل کیا ہے؟ دلیل مانگی جاتی ہے نا۔ حضرت عبداللہ ابن عمر نے کہا کہ جو خوارج ہیں زمین کے نیچے اللہ کی بدترین مخلوق ہیں۔ لوگوں نے کہا حضرت دلیل کیا ہے؟ کلمہ گو ہیں، صوم و صلات کے پابند ہیں، ہاں جی صوم و صلات کے پابند ہیں، کعبے کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے ہیں، ہاں جی کعبے کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے ہیں۔ پھر آپ ان کی نمازوں کے، ان کے روزوں کے، ان کے اہل قبلہ ہونے کے باوجود انہیں بدترین مخلوق سمجھتے ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ فرمایا اس کی وجہ بہت آسان ہے، صحیح بخاری کتاب الدیات، حضرت عبداللہ ابن عمر فرما رہے ہیں، اس لیے وہ زمین پہ اللہ کی بدترین مخلوق ہیں۔ انہم انطلقوا الی آیات نزلت فی الکفار فجعلوها علی المؤمنین، اس لیے وہ بدترین مخلوق ہیں کیونکہ وہ آیتیں جو اللہ نے کفار کے حق میں نازل کی تھیں، وہ آیتوں کو استعمال کر کے اللہ کی اس پاک جماعت مومنین کے اوپر الزام لگاتے ہیں۔ گویا خوارج کو حضرت عبداللہ ابن عمر اس لیے بدترین مخلوق سمجھتے تھے کہ وہ کفار کے حق میں نازل ہونے والی آیتوں کو مومنوں کے اوپر چسپاں کرتے تھے۔ تو یہ لوگ حضرت عبداللہ ابن عمر کے اس قول کے مصداق ہیں، جو آیتیں کفار کے لیے نازل ہوئیں، مشرکین کے لیے نازل ہوئیں، بتوں کے لیے نازل ہوئیں، ان آیتوں کو مومنین کے، صالحین کے، اولیاء اللہ کے، حتیٰ کہ انبیاء کے بارے میں استعمال کرنا، یہ خوارج کی علامت ہے، اور اسی علامت کی بنا پہ وہ اللہ کی بدترین مخلوق ہیں زمین کے اوپر۔ صحیح بخاری کتاب الدیات، قول کس کا ہے؟ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ آگے آئیے، صحیح بخاری کتاب التوحید، صحیح بخاری کتاب التوحید، میرے پاک نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، یقتلون اہل الاسلام ویدعون اہل الاوثان لئن ادرکتہم لاقتلنہم قتل عاد۔ طویل حدیث پاک ہے، اس کا مختصر حصہ میں نے قرات کیا۔ نبی علیہ السلام نے خوارج کی علامتیں بیان کی، مرتدین کی علامتیں بیان کی، ان لوگوں کی علامتیں جو دین سے ایسے نکل جائیں گے جیسے تیر شکار سے نکل جاتا ہے، اور تیر کے پروں پہ اور اس کی لکڑی پہ اس شکار جس کے جسم سے وہ گزر کے نکل گیا، خون نہیں ہوتا، گوبر نہیں ہوتی، پسینہ نہیں ہوتا، تیر بالکل صاف ہو کے شکار سے نکل جاتا ہے،
حضور علیہ السلام نے فرمایا یہ لوگ دین میں آئیں گے لیکن دین سے ایسے نکل جائیں گے جیسے تیر شکار سے نکل جاتا ہے، ان پہ دین کے کوئی آثار باقی نہیں رہیں گے۔ اور فرمایا وہ نمازیں پڑھتے ہوں گے، تم ان کی نمازوں کے مقابلے میں اپنی نمازوں کو کم تر جانو گے۔ فرمایا وہ روزے رکھتے ہوں گے، تم اپنے روزوں کو ان کے روزوں کے مقابلے میں کم تر جانو گے۔ وہ غٹ غٹ کر کے قرآن پڑھیں گے، قرآن ان کے حلق سے نیچے نہیں اترے گا۔ حضور علیہ السلام نے ان کی نشانیاں بیان کی، جن نشانیوں میں ایک نشانی حضور نے یہ بیان کی کہ وہ اہل اسلام کو کافر کہہ کے قتل کریں گے اور جو حقیقی کفار ہوں گے ان کو چھوڑ دیں گے۔ ہے کسی تفسیر کی ضرورت؟ ہے کسی وضاحت کی ضرورت؟ علم مصطفیٰ میں سب کچھ بیان شدہ ہے، حق والوں کو حق کے ساتھ بیان کر دیا اور باطل کو اس کے ناحق ہونے کے ساتھ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے واضح فرما دیا۔ اس لیے میرے دوستوں اور بھائیوں، یہ 3 احادیث، 2 صحیح بخاری سے اور ایک صحیح ابن حبان سے ناچیز نے جو آپ کے سامنے قرات کی، یہ بہت سے ہمارے جو عصری مسائل ہیں فی زمانہ امت میں جن پہ بڑا شور و غل ہوتا ہے، یہ انہیں سمجھنے کے لیے ایک بنیادی قاعدے کی حیثیت رکھتی ہیں، اور ہم پر یہ لازم ہے کہ ہم وقتاً فوقتاً ان مبارک احادیث سے اپنے ذہن کو اور اپنے قلب کو سرشار اور منور کرتے رہیں، تاکہ ہمیں یہ یاد رہے کہ حق کہاں ہے اور حق کی کیسے شناخت کرنی ہے، اور باطل کیا ہے اور باطل کی کیسے شناخت کرنی ہے۔ آگے آئیے میرے دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید اتارا حضور نبی کریم علیہ السلام کی طرف، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف یہ کتاب اتار کے امت کو کئی مقامات پہ تلقین کی۔ تلقین کیا فرمائی؟ کتاب انزلناہ الیک مبارک لیدبروا آیاتہ ولیتذکر اولو الالباب۔ یہ قرآن برکت والی کتاب ہے جس کو ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا تاکہ یہ لوگ اس کی آیتوں میں غور کریں، اور وَلِيَتَذَكَّرَ أُولُو الْأَلْبَابِ، صاحبان عقل اس سے نصیحت حاصل کریں۔ ایک مقام پہ فرمایا أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ أَمْ عَلَىٰ قُلُوبٍ أَقْفَالُهَا، یہ لوگ قرآن میں تدبر نہیں کرتے یا ان کے دلوں پر قفل لگے ہیں۔ تو اس طرح کئی مقامات پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں غور کرنے اور تدبر کرنے کی، تفکر کرنے کی دعوت دی ہے۔ میرے بھائیوں، یہ جو شرک کا الزام لگاتے ہیں لوگ، وہ چاہے حضرت عبداللہ ابن عمر کے زمانے میں لگا رہے تھے یا اس کے بعد مختلف اس طرح کے فرقے وقتاً فوقتاً نمودار ہوتے رہے، جن کی نشانی، جن کے باطل ہونے کی یہ تھی کہ وہ بت پرستوں کو چھوڑ دیتے تھے اور اہل اسلام اور اہل حق کے اوپر کفر و شرک کی تہمت لگاتے تھے۔ میرے بھائیوں اور بزرگوں، یہ بیشتر ایسے مسائل ہیں جن کا یہ سہارا لیتے ہیں عام آدمی کے سامنے بات کو الجھانے کے لیے، کہ انسان کو یہ لگتا ہے کہ واقعتاً یہ ایک سری گمراہی ہے جو ہمارے سامنے پیش آ رہی ہے، اور دلیل کو یہ اپنی چالاکی اور گمراہی کے لبادے میں چھپاتے ہیں اور مسئلے کو اس کی حقیقت کے ساتھ بیان نہیں کرتے۔ اس لیے علماء نے لازم قرار دیا کہ جب تم قرآن اور اسلام کو سمجھنے لگو، اس میں تدبر اور تفکر کرنے لگو، تو جو لسانی قواعد ہیں ان کو سمجھ لیا کرو۔ آپ کسی بھی عالم سے پوچھیں، جب وہ مدرسے میں جاتا ہے، داخلہ لیتا ہے، اس کو پہلے 4 سال یعنی قرآن کی تفسیر پڑھانے سے پہلے 4 سال اس کو صرف اور نحو پڑھائی جاتی ہے، عربی گرامر پڑھائی جاتی ہے، لغت پڑھائی جاتی ہے، لسانی قواعد سکھائے جاتے ہیں، فصاحت پڑھائی جاتی ہے، بلاغت پڑھائی جاتی ہے۔ اس لیے
کہ قرآن مجید ایک ایسی کتاب ہے جو اس زمانے میں نازل ہوئی جس زمانے میں عربوں کو دنیا میں اپنی فصاحت اور بلاغت پہ اتنا ناز تھا کہ وہ غیر عرب دنیا کو عجم کہتے تھے. عجم کا مطلب ہوتا ہے گونگا. عجم کا مطلب ہوتا ہے گونگا، یعنی عربوں کے نزدیک ہم صاحب زبان، صاحب بیان، صاحب فصاحت و بلاغت ہیں، اور ہمارے بغیر دنیا کی جتنی بولیاں ہیں ہماری بولی کے سامنے ان کی حیثیت محض ایک گونگے کی سی ہے. اس زمانے میں، ان قبائل میں، اس کلچر میں، اس زبان میں قرآن نازل ہوا جو اس زبان کے نہ جاننے والوں کو عجمی یعنی گونگا کہا کرتے تھے. تو اس زبان کی فصاحت و بلاغت کا اندازہ آپ کیسے لگائیں گے کہ کتنی فصیح، کتنی وسیع اور کتنی دقیق اور کتنی گہری ہے. اس لیے زبان کے مختلف قواعد ہوتے ہیں جن میں بات بیان کی جاتی ہے، اور زبان کے قواعد کی تفصیل اگر میں بیان کروں کہ تشبیہ کیا ہے، استعارہ کیا ہے، تمثیل کیا ہے، مثال کیا ہے، یہ ایک طویل بحث بن جاتی ہے. ثنائے بدائے کو اگر آپ پڑھنا شروع کریں تو ایک مضمون ہے جو ایک گفتگو میں سمیٹا نہیں جا سکتا. انہی لسانی قواعد میں، فصاحت و بلاغت کے اصولوں میں ایک بنیادی اصول اور قاعدہ ہے جسے مجاز مرسل کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ یہ بات آپ نے یاد رکھنی ہے جتنی کہ رہ سکے، اور یہ بڑے بڑے مسائل میں آپ کی گرہ کشائی کرتی ہے، آپ کی مشکل کشائی کرتی ہے. جو گانٹھیں لگ جاتی ہیں نا بعض دفعہ سن سن کے، پڑھ پڑھ کے، وہ گانٹھیں ان اصولوں سے کھل سکتی ہیں کہ اگر عقل کے قاعدے کو بروئے کار لایا جائے. اس اصول کو کیا کہتے ہیں؟ مجاز مرسل. بولیں کیا کہتے ہیں؟ مجاز مرسل. مجاز مرسل کیا ہوتا ہے؟ لفظ کو اصل معنی کی بجائے، لفظ کو اصل معنی کی بجائے مجازی معنی میں استعمال کرنا کہ اس سے تشبیہ تو قائم نہ ہو مگر تعلق ظاہر ہو جائے. اور مجاز مرسل میں کمال یہ ہوتا ہے کہ بعض دفعہ بات ظرف کی ہوتی ہے، مراد مظروف ہوتا ہے. بات مکان کی ہوتی ہے، مراد مکین ہوتا ہے. بعض دفعہ مراد مکین ہوتی ہے، بات مکان کی ہوتی ہے. بعض دفعہ جز کہا جاتا ہے اور مراد اس سے کل لیا جاتا ہے. بعض دفعہ کل کہا جاتا ہے اور مراد اس سے جز لیا جاتا ہے. بعض دفعہ سبب کہا جاتا ہے اور مراد مسبب کو لیا جاتا ہے. بعض دفعہ مسبب کہا جاتا ہے اور مراد اس سے سبب کو لیا جاتا ہے. کیسے؟ اس کی کئی مثالیں ہو سکتی ہیں. مثلا یہ کہنا کہ بارش نے شہر ڈبو دیا، یہ مجاز مرسل ہے. پانی نے شہر ڈبویا نا. کہا کیا؟ بارش نے شہر ڈبویا. بارش تو ایک عمل ہے جو پانی کے ساتھ قرار پا رہا ہے. حقیقتاً شہر کس سے ڈوبا؟ پانی سے اور بارش کے اثر سے. تو اثر اور نتیجے کو اصل کہا مگر مراد کیا تھا؟ کہ پانی سے شہر ڈوب گیا. اور وہ پانی کس سے آیا؟ بارش سے آیا. یہ جیسے یہ کہتے ہیں کہ یہ ہاتھ مزدوری کرتا ہے، یہ ہاتھ مزدوری کرتا ہے. اب ہاتھ مزدوری کرتا ہے یا انسان مزدوری کرتا ہے؟ کیوں بھائی؟ انسان مزدوری کرتا ہے نا. تو کہا ہاتھ مگر مراد انسان لیا. اسی طرح یہ کہا جاتا ہے کہ عدالت نے فیصلہ سنایا. عدالت کیا ہے؟ عدالت کیا ہے بھائی؟ ایک کمرہ ہے نا، ایک کمرہ ہے، ایک مقام ہے، ایک حال ہے، ایک جگہ ہے، ایک بلڈنگ ہے، ایک عمارت ہے. اس کو عدالت کا کمرہ کہا. اسے عدالت کا کمرہ کہا کہ جج صاحب کمرہ عدالت میں پہنچ گئے، اسے عدالت کا کمرہ کہا. اور جو فیصلہ دے رہا ہے وہ جج ہے، لیکن باہر آ کے کیا کہا؟ عدالت نے فیصلہ سنا دیا. اب مراد اس سے کیا؟ یہ کوئی عام آدمی یہ لے گا اس سے مراد
کہ جی عدالت کی بلڈنگ نے فیصلہ سنایا، کیا کبھی کسی نے یہ مراد لیا کہ عدالت کی بلڈنگ نے فیصلہ سنایا؟ اس سے تو کوئی یہ مراد نہیں لیتا نا. ہر کوئی جب آپ نے کہا کہ اس سے مراد ہے عدالت، تو اس سے مراد کیا ہوا؟ اس سے مراد یہی ہوا کہ کمرہ عدالت میں جو فاضل عدالت تشریف فرما تھے، منصف تھے، جج تھے، جسٹس تھے، انہوں نے یہ فیصلہ سنایا، جس کو ہم مجازن یہ کہہ رہے ہیں کہ عدالت نے فیصلہ سنایا. ہر کوئی حقیقی مفہوم جانتا ہے کہ حقیقی طور پہ جج نے فیصلہ سنایا. اب یہ کہنا قلم نے تاریخ بدل دی، یہ مجاز مرسل ہے. قلم نے تاریخ بدل دی، یہ مجاز مرسل ہے. کیوں؟ کیونکہ قلم تاریخ نہیں بدل سکتا، لکھنے والا تاریخ بدلتا ہے. بات نہیں سمجھے؟ قلم کیسے تاریخ بدلتا ہے؟ لکھنے والا تاریخ بدلتا ہے. لیکن جب مجازن کہا، یہ مجاز مرسل ہے، جب مجازن کہا کہ قلم نے تاریخ بدل دی، تو سننے والے کو کوئی مغالطہ نہیں ہے. اگر وہ عقل رکھتا ہے، ادراک رکھتا ہے، شعور رکھتا ہے، بات کہنا، بات سننا، بات پہنچانا جانتا ہے، تو اسے یہ معلوم ہے کہ کہنے والے کی مراد یہی تھی کہ قلم از خود تقدیر نہیں بدل سکتی، لکھنے والے نے اس تحریر میں جوش ایسا پیدا کیا کہ قوم انقلاب لے کے آ گئی اور تقدیر بدل گئی. اب اگر آپ تقدیر بدلنے کو خود دیکھیں، یہ بھی مجاز مرسل ہے. تقدیر بدلی نہیں جا سکتی، تاریخ بدلی نہیں جا سکتی. یعنی قلم نے تاریخ بدل دی، تاریخ نہیں بدلی جا سکتی. ہاں، تاریخ میں کچھ واقعات کا اضافہ ہو جاتا ہے جو بہت سی چیزوں کو تبدیل کر دیتا ہے. اس اضافے سے مراد لیا کہ اس نے تاریخ بدل دی، وگرنہ تاریخ اٹ سیلف نہیں بدلی جا سکتی، وہ جو ہے وہی ہے. تو یہ مجاز مرسل ہوتا ہے یہ کہنا کہ تاریخ بدل دی. اگر آپ قرآن مجید سے اس کی مثالیں لیں تو آپ کو کئی مثالیں قرآن مجید سے ایسی ملتی ہیں جن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بعض مقامات پہ جز فرمایا اور مراد کل تھی، اور بعض مقامات پہ کل فرمایا مگر مراد جز تھی. جیسے یہ فرمایا کہ وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ، جس شخص سے کوئی مسلمان قتل ہو جائے خطا کے ساتھ تو اس پہ لازم ہے فتحریر، آزاد کروائے، رقبتن، گردن، مؤمنتن، ایک مسلمان کی. یعنی مراد کیا ہے اس سے؟ مراد یہ ہے کہ جس سے خطا کے ساتھ، بھول اور نسیان کے ساتھ قتل ہو جائے اس پہ دیت بھی لازم ہے، اور کیا لازم ہے کہ وہ ایک غلام مسلمان کو آزاد کروائے. مگر اس کے لیے جملہ کیا فرمایا؟ تحریر رقبہ، گردن چھڑوانا، گردن آزاد کروانا. اب کیا آج تک جب سے قرآن نازل ہوا، قرآن نازل ہونے سے لے کے آج تک کسی نے اس سے یہ مراد لیا کہ غلام کی گردن آزاد کروا دے مگر غلام کا دھڑ چھوڑ دے؟ کسی نے مراد لیا کہ گردن آزاد کروا دو مگر دھڑ چھوڑ دو؟ میں اس کی ایک اور مثال دیتا ہوں. ایک بندہ جاتا ہے، وہ کہتا ہے جی ہم کدھر جا رہے ہیں بھائی صاحب؟ جی میں اپنے بیٹے کے لیے ہاتھ مانگنے جا رہا ہوں. تو کیا کبھی اس سے کسی نے یہ مراد لیا کہ اس سے جو دوسری پارٹی ہے وہ بیٹی کا صرف ہاتھ ہی دیں گے، بیٹی نہیں دیں گے؟ کیا کبھی یہ مراد دی گئی؟ کیوں؟ کہ عقل کا تقاضا یہ ہے کہ مجاز مرسل کو اس کی صحیح معنی اور تفہیم میں ہی سمجھا جائے گا کہ جب وہ ہاتھ مانگنا کہہ رہا ہے تو مجاز مرسل ہے، اس نے کہا جز مگر مراد کل لیا. اللہ تعالیٰ نے گردن کا کہا مگر مراد اس سے پورا غلام لیا. اسی طرح ایک مقام پہ ارشاد فرمایا کہ یجعلون اصابعہم فی آذانہم، وہ اپنی انگلیاں اپنے کانوں میں ٹھونستے ہیں. اب کل کہا کہ اپنی انگلیاں کانوں میں ٹھونستے ہیں، اب پوری انگلی کان میں ٹھونسی نہیں جا سکتی. جو انگلی کی پورے ہیں صرف یہ کان میں ٹھونسی جاتی ہیں. اب کہا کل، مراد جز لیا.
کہا کل مراد جز لیا کہ کانوں میں انگلیاں ٹھوسی گئیں، یعنی انگلیوں کی پوروں کو کانوں میں ڈال لیتے ہیں۔ اسی طرح ایک مقام پہ ارشاد ہوتا ہے وَاسْأَلِ الْقَرْيَةَ، بستی سے پوچھو، وَاسْأَلِ الْقَرْيَةَ، بستی سے پوچھو۔ کیا بستی بول سکتی ہے؟ در و دیوار بول سکتے ہیں، مکان بول سکتے ہیں، گلیاں بول سکتی ہیں، راہداریاں بول سکتی ہیں، دکان بول سکتی ہے۔ بستی سے پوچھنے سے مراد یہ ہے، ظرف کا کہنے سے مراد یہ ہے کہ جو مظروف ہے اس سے پوچھو، مکان کا کہنے سے مراد یہ ہے کہ جو مکین ہے اس سے پوچھو۔ تو یہ مجاز مرسل کا اصول جو ہے قرآن مجید میں آپ کو کئی مقامات پہ اور اتنی کثرت سے نظر آتا ہے کہ اگر آپ مجاز مرسل کو سمجھنا ترک کر دیں اور اس کو ایک طرف رکھ دیں تو قرآن کی کئی باتیں ایسی ہیں جن کی کوئی تعبیر اور تعویل کی ہی نہیں جا سکتی۔ مثال کے طور پہ یہ ارشاد فرمایا کہ وَيُنَزِّلُ لَكُم مِّنَ السَّمَاءِ رِزْقًا، تمہارے لیے آسمان سے رزق اتارا جاتا ہے۔ گندم کہاں سے لیتے ہو؟ پانی کہاں سے لیتے ہو؟ دودھ لینے کے لیے گائے بھینس بکری کو کہاں پہ چراتے ہو؟ آلو ٹماٹر گوبھی سبزی کہاں سے حاصل کرتے ہو؟ شہد کی مکھیاں کس جگہ پہ اگے ہوئے درخت کے اوپر اپنا چھتا بناتی ہیں؟ تو رزق کہاں سے آتا ہے؟ اگر رزق سے مراد تنخواہ لی جائے تو کہاں سے آتی ہے؟ تجارت کی جائے تو تجارت کہاں پہ کرتے ہو؟ آسمانوں میں یا زمین میں؟ لیکن اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ تمہارا رزق آسمانوں سے آتا ہے۔ تو یہاں لانا پڑے گا نا کہ یہ مجاز مرسل ہے۔ اسی طرح سورہ یوسف میں فرمایا انی ارانی اعصر خمرا، میں نے اپنے آپ کو دیکھا کہ میں شراب نچوڑ رہا ہوں۔ اب شراب نچوڑی یا انگور نچوڑے؟ انگور نچوڑے نا، شراب تو نہیں نچوڑی جا سکتی، وہ تو پہلے سے ایک نچڑی ہوئی چیز ہے، ایک محلول ہے۔ تو کہا شراب، مراد اس سے انگور لیے۔ تو میرے بھائی اور بزرگوں، اس لیے اگر آپ مجاز مرسل کے قاعدے کو چھوڑ دیں اور مجاز مرسل کا لحاظ نہ رکھیں تو یہ ثابت ہوا اور واضح ہوا کہ بہت سی باتیں انسان کے لیے گمراہی کا سبب بن جائیں گی اور بہت سے معنوں کو یہ سمجھ ہی نہیں سکے گا۔ اس لیے مجاز مرسل کا لحاظ رکھنا ضروری ہوتا ہے۔ جب اولیاء اللہ یہ کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ میری مدد فرمائیں، جب صوفیاء یہ کہتے ہیں یا علی مدد، جب عارفین یہ کہتے ہیں یا دستگیر مدد، یا غوث اعظم دستگیر، جب صوفیاء یہ کہتے ہیں کہ علی بن عثمان حجویری داتا گنج بخش، تو یہ بنیادی طور پہ سارے وہ کلمات ہیں جو مجاز مرسل کے طور پہ کہے جاتے ہیں۔ جو آدمی بھی نماز میں 5 وقت کی نماز میں اپنی تمام رکعتوں کے اندر پڑھتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، اسے معلوم ہے حقیقی طور پہ مدد کرنے والا اللہ، حقیقی کارساز اللہ، حقیقی طور پہ دینے والا اللہ، مگر اللہ نے اپنے بندوں کو جو قدرتیں اور جو اختیار عطا کیا ہے ان میں ان سے استفادہ کرتے ہوئے مجاز مرسل میں کہتا ہوں یا رسول اللہ میری مدد فرمائیے۔ کہا رسول کو، مدد اللہ سے مانگی۔ میرے بھائیو، اس لیے مسائل جب علم کی بجائے تعصب سے دیکھے جاتے ہیں تو وہ ہدایت کو گمراہی میں بدل دیتے ہیں۔ تو اس لیے وہ لوگ جو مجاز مرسل کے اصول کو خلط ملط کرتے ہیں اور اس اصول کو ایک طرف رکھ کر اپنے کارخانہ تکفیر میں اپنے تکفیری تانے بانے بنتے رہتے ہیں، اس کی وجہ ان کا علم نہیں ہے، اس کی وجہ ان کی جہالت ہے، اس کی وجہ ان کی قرآن فہمی نہیں ہے، اس کی وجہ ان کا گمراہ ہو جانا ہے۔ وگرنہ ہر مسلمان یہ مانتا اور یقین رکھتا ہے اور اس کے بغیر وہ مسلمان ہی نہیں ہے کہ حقیقی کارساز، حقیقی مدد کرنے والا اللہ ہے۔ اب آئیے
براہ راست اسی مسئلے پہ پانچتن پاک کی نسبت سے 5 مثالیں عرض کرتا ہوں قرآن سے۔ اللہ فرماتا ہے قرآن میں یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء الذکور، اللہ جسے چاہتا ہے بیٹیاں عطا کرتا ہے، جسے چاہتا ہے بیٹا عطا کرتا ہے۔ بیٹیاں کون دیتا ہے؟ بیٹے کون دیتا ہے؟ اللہ۔ کوئی شک، کوئی شبہ؟ اب قرآن کی یہ روایت، قرآن کی یہ آیت سامنے رکھیں کہ یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء الذکور، بیٹیاں دینے والا اللہ، بیٹے دینے والا اللہ۔ اب اگر کوئی یہ دعویٰ کرے کہ بیٹا میں دیتا ہوں تو وہ کون ہوگا؟ سوچ کے جواب دیجئے گا، جلدی نہیں کرنی، قرآن پڑھ کے جواب دیجئے گا۔ اگر کوئی یہ دعویٰ کرے کہ بیٹا میں دیتا ہوں، پھر اگر آپ پوچھیں گے ایسے شخص سے جو مجاز مرسل کی نزاکتوں کو نہیں جانتا، تو وہ کہے گا ایسا دعویٰ کرنے والا ہوگا مشرک، اس پہ وہ الزام لگائے گا شرک کا، اس کی کرے گا تکفیر کہ بیٹیاں دینے والا اللہ، بیٹے دینے والا اللہ، تم کون ہوتے ہو یہ دعویٰ کرنے والے؟ ارے میرے بھائی، جب مجاز مرسل کو سمجھو گے تو پھر تمہیں سورہ مریم میں حضرت جبریل امین کا یہ دعویٰ سمجھ آئے گا، جب جبریل امین بشری صورت میں حضرت سیدہ مریم سلام اللہ علیہا کے سامنے کھڑے ہیں اور انہیں آ کے کہتے ہیں لِأَهَبَ لَكِ غُلَامًا زَكِيًّا، میں تمہیں ایک پاکیزہ بیٹا دینے کے لیے آیا ہوں، کہ جبریل رہا ہے، مراد اللہ کی ہے، کہ جبریل رہا ہے، میں بیٹا دینے آیا ہوں۔ لِأَهَبَ مضارع متکلم، لام تعلیل کی آئی، علت کی آئی، اس کے ساتھ با کو منصوب کیا، وگرنہ یہ ہوگا آہبو، میں دیتا ہوں۔ وہبہ سے نکلا، وہبہ کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ دینا یا عطا کرنا۔ لِأَهَبَ لَكِ غُلَامًا زَكِيًّا، میں یہاں آیا ہوں فقط اپنے رب کا بھیجا ہوا ہوں اور تمہیں ایک پاکیزہ بیٹا دینے آیا ہوں۔ لِأَهَبَ میں دینے آیا ہوں۔ اب کیا جبریل یہ دعویٰ کر سکتا ہے کہ میں بیٹا دیتا ہوں؟ لیکن دعویٰ کیا نا جبریل علیہ السلام نے، تو جبریل علیہ السلام کا دعویٰ کرنا خدا کی قدرت میں دخل نہیں ہے، اس کی وحدانیت میں دخل نہیں ہے۔ کیوں کہ ہم بھی سمجھتے ہیں کہ یہ مجاز مرسل ہے۔ کہا جبریل نے کہ میں دینے آیا ہوں، مراد یہ تھی کہ اللہ کی دی ہوئی توفیق سے یہ اعلان کر رہا ہوں۔ آگے آئیے دوسری دلیل، اللہ فرماتا ہے ام نحن الزارعون، ہم کھیتیوں کو اگانے والے ہیں، ہم کھیتیوں کو اگانے والے ہیں۔ کھیتیاں کون اگاتا ہے؟ حقیقی طور پہ کون اگاتا ہے؟ بولیں کھیتی کون اگاتا ہے؟ اللہ۔ یہ قرآن ہے، سورہ النحل آیت نمبر 11، يُنبِتُ لَكُمْ بِهِ الزَّرْعَ وَالزَّيْتُونَ وَالنَّخِيلَ وَالْأَعْنَابَ وَمِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ، اسی پانی سے تمہارے لیے کھیت اور زیتون اور کھجور اور انگور اور ہر قسم کے پھل اور میوے اگاتا ہے۔ یہاں کہا کہ پانی اگاتا ہے، وہاں کہا اللہ اگاتا ہے۔ ایک جگہ کہا کہ اللہ اگاتا ہے، دوسری جگہ کہا پانی سے اگتے ہیں۔ اب جب یہ کہا کہ پانی سے اگتے ہیں تو کیا اس سے یہ مراد تھی کہ حقیقتاً پانی سے اگتے ہیں؟ نہیں، اس سے مراد یہ تھی حقیقتاً اللہ اگاتا ہے، سبب پانی کو بناتا ہے۔ حقیقتاً اللہ اگاتا ہے، سبب پانی کو بناتا ہے۔ تو اصول اس پہ سمجھنے کا کون سا آئے گا کہ میں اگاتا ہوں؟ اصول سمجھنے کا آئے گا مجاز مرسل، کہ اس نے اپنا فرمایا اور مراد سبب کو لیا کہ جو سبب میں نے پیدا فرمایا ہے اس سبب سے یہ کھیتیاں اگتی ہیں۔ آگے آئیے تیسری دلیل،
قرآن فرماتا ہے واللہ یہدی من یشاء الی صراط مستقیم، اللہ ہے جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے صراط مستقیم کی۔ اب کوئی اور یہ دعویٰ کرے میں بھی دیتا ہوں ہدایت صراط مستقیم کی، تو پھر کیا کہو گے؟ اچھا بندہ دعویٰ نہ کرے کہ میں دیتا ہوں صراط مستقیم کی ہدایت، اللہ خود کسی بندے کے لیے کہہ دے، جب اپنے محبوب علیہ السلام کو مخاطب کر کے اللہ کہہ دے وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، میرا حبیب تو بھی صراط مستقیم کی ہدایت عطا کرتا ہے، تو کیا خیال ہے یہاں؟ پھر حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں کیا کہو گے؟ اور دعویٰ بھی وہ جو حضور نے خود نہیں کیا، اللہ کہہ رہا ہے حبیب تو بھی صراط مستقیم کی ہدایت دیتا ہے، اور اپنے لیے بھی اللہ فرما رہا ہے کہ میں جسے چاہتا ہوں صراط مستقیم کی ہدایت دیتا ہوں۔ اب تطبیق کیسے ہوگی دونوں میں؟ کیونکہ کانٹرڈکشن تو ہو نہیں سکتی، تصادم تو ہو نہیں سکتا قرآن کی آیات میں، تضاد تو ہو نہیں سکتا قرآن کی آیات میں، ٹکراؤ تو ہو نہیں سکتا قرآن کی آیات میں۔ اب اگر یہاں مجاز مرسل کو نہیں مانو گے تو ٹکراؤ آئے گا، اگر مجاز مرسل کو مانو گے تو پھر تمہارے لیے مسئلہ سمجھنا آسان ہو جائے گا کہ ہدایت دینے والا اللہ ہی ہے، حقیقتاً اللہ نے ہی ہدایت دی، بھلے وہ ہدایت محبوب کے وسیلے سے عطا ہوئی۔ حقیقتاً زمین سے کھیتی اگانے والا اللہ ہے، مجازن کس کے لیے کہا؟ پانی کے لیے کہا۔ حقیقتاً بیٹا دینے والا اللہ ہے، مجازن کس کے لیے کہا؟ جبریل کے لیے کہا۔ حقیقتاً داتا اللہ ہے، مجازن کس کے لیے کہا؟ علی بن عثمان حجویری کے لیے کہا۔ حقیقتاً مدد کرنے والا اللہ ہے، مجازن کسے کہا؟ مولا علی کو مخاطب کیا۔ حقیقتاً ہاتھ پکڑنے والا کون ہے؟ اللہ ہے، مجازن کسے کہا؟ غوث اعظم کو کہا۔ حقیقی کارساز اللہ ہے، جب اسے اولیاء یا بندوں کی طرف یا دیگر اسباب کی طرف نسبت کی جاتی ہے، حقیقتاً نسبت نہیں کی جاتی، مجازن نسبت کی جاتی ہے۔ یہ وہ معاملات ہیں جنہیں لوگ گڈمڈ کرتے ہیں عام لوگوں کو تکفیریت کی طرف لانے کے لیے۔ آگے آئیے چوتھی دلیل، واللہ یحیی و یمیت، اللہ زندہ کرتا ہے اور اللہ ہی مارتا ہے۔ یقین ہے بھائی؟ کوئی شک؟ زندہ کون کرتا ہے؟ مارتا کون ہے؟ اللہ۔ اب اگر کوئی بندہ یہ کہہ دے کہ میں بھی زندہ کرتا ہوں، تو پھر کیا کریں گے؟ اور بندہ بھی وہ جو قرآن سے پہلے گزرا ہو، اور بندہ بھی وہ جس کی سچائی کی تصدیق کیے بغیر کوئی کلمہ گو مسلمان نہیں ہو سکتا۔ اب سنیے سورہ آل عمران، حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں وَأُحْيِي الْمَوْتَى بِإِذْنِ اللَّهِ، میں بھی اللہ کے اذن سے مردوں کو زندہ کرتا ہوں۔ اللہ کہہ رہا ہے میں زندہ کرتا ہوں، عیسیٰ علیہ السلام کہہ رہے ہیں میں زندہ کرتا ہوں۔ اب کیا اسے یہ مانیں گے کہ قرآن میں تصادم ہے، ٹکراؤ ہے، کانٹرڈکشن ہے؟ نہیں، مراد کیا ہے؟ حقیقتاً کون زندہ کرتا ہے؟ اللہ زندہ کرتا ہے۔ مجازن کس کے لیے کہا؟ حضرت عیسیٰ کے معجزے کے لیے کہا۔ اب معجزہ کس کا ہے؟ یہ ذرا دیکھیے نا، یہ کتنی لطیف بات ہے۔ معجزہ کس کا؟ بولیے، معجزہ کس کا؟ معجزہ کس کا؟ حضرت عیسیٰ کا۔ حضرت عیسیٰ کون ہے؟ اللہ کے نبی ہیں۔ حضرت عیسیٰ کون ہے؟ اللہ کے نبی ہیں۔ معجزہ کس کا؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے معجزے کی صداقت کو دلیل بنایا اپنی وحدانیت کے طور پہ کہ عیسیٰ کو یہ قوت ہم نے عطا کی تھی، ابن مریم کو یہ قوت ہم نے عطا کی تھی۔ تو میرے دوستو، معجزہ نبی کا ہو، دلیل اس کی توحید کی بنتا ہے۔ کرامت ولی کی ہو، دلیل اس کی توحید کی بنتی ہے۔ وہ کانٹرڈکشن نہیں ہوتی، اس کی قدرت میں مداخلت نہیں ہوتی۔ اگر کوئی ایسا کہتا یا سمجھتا ہے، یہ بس سبب علم نہیں ہے، یہ بس سبب توحید نہیں ہے، یہ بس سبب جہالت ہے۔ کیونکہ مسئلہ واضح ہے۔
مسئلہ اس کلمے کا ہے جو مجاز مرسل کے تحت کہا جا رہا ہے۔ پانچویں دلیل، اللہ یتوفی الانفس حین موتها، اللہ ہی روحوں کو ان کی موت کے وقت قبض کرتا ہے۔ اللہ ہی روحوں کو ان کی موت کے وقت قبض کرتا ہے۔ روح کون قبض کرتا ہے؟ اللہ۔ ایک اور مقام پہ قرآن میں فرمایا قل یتوفاکم ملک الموت الذی وکل بکم ثم الی ربکم ترجعون، آپ کہیے تمہیں موت کا فرشتہ وفات دیتا ہے جس کو تم پر مقرر کیا گیا، پھر تم اپنے رب کی طرف ہی لوٹائے جاؤ گے۔ ایک مقام پہ کہا اللہ تمہاری روحوں کو قبض کرتا ہے، دوسرے مقام پہ فرمایا کہ فرشتے کو مقرر کیا گیا ہے تمہاری وفات کے لیے۔ اور دونوں آیتیں قرآن کی، ایک سورہ زمر کی، دوسری سورہ سجدہ کی، دونوں میں سے ایک کو مانو گے یا دونوں کو مانو گے؟ بولے نا، دونوں کو مانیں گے نا تو دونوں کو ماننے میں ٹکراؤ تو نہیں آئے گا۔ ایک جگہ پہ اللہ کہہ رہا ہے کہ میں روح قبض کرتا ہوں، دوسری جگہ پہ فرشتے کا کہا کہ فرشتے کو مقرر کر دیا، پھر ٹکراؤ کا حل کیا ہے؟ تصادم کا حل کیا ہے؟ اس کانٹرڈکشن کو حل کرنے کی آپ کے پاس پھر راہ کیا نکلتی ہے سوائے مجاز مرسل کے؟ کہ اسے مجاز مرسل کہیں گے کہ حقیقتاً روح قبض کرنے والا اللہ ہے، مگر اس نے اپنی طرف سے اپنی عطا کے ساتھ یہ ڈیوٹی ایک فرشتے کی لگا دی ہے کہ وہ فرشتہ روح جا کے قبض کرتا ہے، حقیقتاً اللہ کرتا ہے، مجازاً ڈیوٹی اس نے حضرت اسرائیل علیہ السلام کی لگا دی۔ میرے بھائی اور بزرگوں، اگر مجاز مرسل کا انکار کیا جائے تو مجاز مرسل کے انکار سے گمراہی پیدا ہوتی ہے، مجاز مرسل کے انکار سے گمراہی پیدا ہوتی ہے۔ آپ پھر دو میں سے ایک آیت کو مانیں گے، ایک کو چھوڑ دیں گے۔ اور دوسری بات یہ کہ اگر آپ مجاز مرسل کو ترک کریں گے تو آپ تاویل سے نکل گئے، جب آپ تاویل سے نکل گئے تو اس سے فرقہ مجسمہ پیدا ہوا۔ کون سا فرقہ؟ مجسمہ، جن میں یہ گمان کیا جاتا تھا، یعنی مجسمہ کا مطلب ہے پرسونیفیکیشن آف گاڈ، اللہ کو مجسم ماننا، کہ جیسے اس نے کہا فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا، اے حبیب آپ ہماری آنکھوں کے سامنے ہیں۔ اب یہاں اللہ کی اس صفت، یعنی آپ میری آنکھوں کے سامنے ہیں، اس کو پرسونیفائی کرنا، اس کی تجسیم کا قائل ہو جانا کہ ہاں واقعتاً اللہ کی مجسم آنکھیں ہیں جیسے میری اور تیری ہیں۔ ید اللہ، اللہ کے ہاتھ، تو پھر پرسونیفیکیشن کرنا خدا کے ہاتھوں کی۔ وجہ اللہ، اللہ کا چہرہ، کہ جس طرف دیکھو ادھر اللہ کا چہرہ ہے۔ اب اگر آپ مجاز مرسل میں نہیں جائیں گے تو پھر تجسیم کریں گے، پرسونیفائی کریں گے کہ جیسے میرا اور باقی سب کا چہرہ ہے ایسے ہی اللہ کا ایک چہرہ ہے۔ اور اس پہ بڑوں کو غلطی ہوئی، بڑوں نے اس پہ ٹھوکر کھائی۔ ابھی حال ہی میں اس پہ بہت شاندار تحقیقات، اردن کے بہت بڑے شیخ ہیں، اسکالر ہیں، شیخ سعید الفودا، ان کی کتب اس پہ دیکھیں، مجسمے، اس فرقہ مجسمہ کے اوپر کہ کیسے لوگوں کو اس میں مغالطے ہوئے۔ بڑے اکابرین اس ذات میں آئے کیونکہ وہ مجاز مرسل کو اس طریقے سے استعمال نہیں کرتے تھے، اور اس سے تعویل اگر نہ کی جائے، یعنی یہ کہنا کہ جدھر دیکھو اللہ کا چہرہ ہے، مراد اس سے کیا تھا کہ اس کی ذات کی قدرتوں کی جلوہ نمائی ہر طرف ہے۔ آپ ہماری آنکھوں میں ہیں، مراد کیا ہے کہ اے حبیب ہم نے آپ کی حفاظت کا ذمہ لیا ہے، ہم آپ کو دیکھ رہے ہیں۔ تو معنی اس کا مجاز مرسل میں کیا جائے گا۔ حقیقی معنی میں اگر آپ کریں گے تو پھر تجسیم پیدا ہوگی، وہی تجسیم جس سے بڑے فرقے مارزے وجود میں آئے۔ اور اکثر متبعین شیخ ابن تیمیہ علیہ الرحمہ کے وہ تجسیم کے قائل ہیں، مجسمہ فرقے سے تعلق رکھتے ہیں، جو پرسونیفیکیشن آف گاڈ کو مانتے ہیں۔ اس لیے لوگوں نے کہا کہ جو یہ اصول ہیں، قواعد ہیں لسان کے، انہیں سمجھ کے قرآن کو پڑھو۔
کہ مجاز مرسل سے تم کن کن مسائل کا حل ڈھونڈتے ہو، اور اگر اس کا قائل نہ ہوا جائے، اس سے مسائل کو حل نہ کیا جائے، تو آپ کا بنیادی فہم قرآن بھی مکمل نہیں ہو سکتا۔ اس لیے میرے بھائیو اور بزرگوں، یہ وہ مقامات ہوتے ہیں جن کے لیے علماء نے، ہمارے اسلاف نے، بزرگوں نے، اہل اللغہ نے، اہل سیر نے، اہل تفسیر نے، ائمہ و مجتہدین نے قرآن مجید کی تفہیم کے لیے، قرآن میں تدبر اور تفکر کے لیے انہوں نے بنیادی لسانی قواعد کا جاننا اور سمجھنا لازم قرار دیا کہ تم کسی مقام پہ مغالطہ نہ کھاؤ، اپنے مسلمان بھائیوں کی تکفیر کرنے نہ چڑھ دوڑو، ان کے اوپر شرک کا ایسا الزام نہ لگاؤ جس کے حقیقتاً مستحق تم خود نکل رہے ہو۔ میرے بھائیوں اور بزرگوں، اس لیے یہ لوگ جو اولیاء اللہ پہ، صالحین پہ ان آیات کا اطلاق کرتے ہیں جو کفار کے حق میں نازل ہوئیں، بنیادی طور پہ وہ مغالطہ کس چیز کا کھاتے ہیں؟ بنیادی طور پہ وہ مغالطہ انہیں پڑتا ہے اسی بات سے کہ شاید یہ اسے حقیقتاً کہتے ہیں، وگرنہ یاد رکھو میرے دوستوں اور بھائیوں، کوئی آدمی جو سورہ اخلاص کو پڑھتا ہے، جو سورہ فاتحہ کو پڑھتا ہے، جو آیت الکرسی کو پڑھتا ہے، جو قرآن مجید کو پڑھتا ہے، جو اللہ کو ہر نماز میں یاد کرتا ہے، سبحان ربی الاعلیٰ کہہ کے، سبحان ربی العظیم کہہ کے اس کی تمجید بیان کرتا ہے، اس کی حمد بیان کرتا ہے، اس کی کبریائی بیان کرتا ہے، اس کے حضور سجدہ ریز ہوتا ہے، یہ سوچا بھی کیسے جا سکتا ہے کہ وہ آدمی مدد مانگنے کے لیے حقیقتاً اللہ کے علاوہ کسی کی احتیاج رکھتا ہے؟ کوئی مسلمان غیر اللہ سے ان معنوں میں مدد نہیں مانگتا جن معنوں میں مدد کفار و مشرکین مانگتے تھے۔ یہ گاڈمڈ کرتے ہیں، اور گاڈمڈ کس وجہ سے کرتے ہیں؟ یا اپنی جہالت کی وجہ سے کرتے ہیں یا اپنے تعصب کی وجہ سے کرتے ہیں، وگرنہ نفس مسئلہ انہیں بھی معلوم ہے کہ مسئلہ ایسا نہیں ہے۔ ہر ایک کو معلوم ہے بیٹا دینے والا اللہ، بیٹی دینے والا اللہ، لیکن اگر جبریل یہ بات کرتا ہے تو معلوم ہے جبریل نے اللہ کے اذن سے یہ بات کی ہے، یہ مجاز مرسل ہے۔ ہر ایک کو اس بات کا پتہ ہے، ہر ایک کو یہ بات معلوم ہے، زندگی اللہ دیتا ہے، لیکن اگر حضرت عیسیٰ علیہ السلام یہ فرماتے ہیں کہ میں بھی مردے کو زندہ کرتا ہوں، تو یہ حقیقی معنوں میں اللہ کے لیے ہی ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے لیے فقط مجاز مرسل کے طور پہ ہے۔ تو میرے بھائی اور بزرگوں، جتنے لوگ جو اولیاء اللہ سے توسل رکھتے ہیں، اگر صحیح جملہ اور مانگنے کا، دعا کا صحیح طریقہ صوفیاء کرام سے دیکھیں تو وہ یہی ہے کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ اے اللہ، اس مقام برکت کے وسیلے سے میں تجھ سے دعا کرتا ہوں، جیسا کہ حضرت زکریہ علیہ السلام کی دعا سے ثابت ہے قرآن مجید سے کہ جب انہوں نے حضرت سیدہ مریم جو ولیہ ہیں، نبیہ نہیں ہیں، جو ولیہ ہیں، ایک ولیہ کا انہوں نے اپنے سامنے کرامت کا ظہور دیکھا تو اس مقام برکت سے دعا کی کہ مولا مجھے بیٹا عطا فرما۔ اس مقام برکت کی دعا سے اللہ نے حضرت زکریہ علیہ السلام کو حضرت یحییٰ علیہ السلام کی بشارت عطا فرمائی۔ تو یہ اس مقام برکت کی دعا کی جاتی ہے کہ اے مولا، اپنے اس بندے جس کو تو نے اپنی نشانی بنایا، اپنے نور سے جسے منور کیا، اپنی ہدایت سے جسے نوازا، اپنے قرب کے درجات جسے عطا فرمائے، اس بندے کے اس مبارک مقام کے وسیلے سے میری دعا کو قبول فرما۔ حقیقی دعا یہ ہوتی ہے اور ایسے ہی مانگنی چاہیے۔ لیکن اگر کوئی آدمی اپنی سادگی کی وجہ سے، زبان و بیان نہ جاننے کی وجہ سے، کم علمی کی وجہ سے، ایک سادہ لو ہے، عام آدمی ہے، وہ زیادہ باتیں نہیں جانتا، وہ اگر آ کے کسی جگہ پہ، کسی مقام پہ یہ کہہ دے کہ کسی فقیر کو، درویش کو، ولی کو مخاطب کر کے کہ تو بیٹا دے، اس میں بھی شرک نہیں ہے، اس لیے کہ حقیقتاً وہ اللہ سے مانگ رہا ہے، مجازاً اس ولی سے مانگ رہا ہے، کیونکہ ولی کو وہ اس کی اپنی قدرت کا
حامل نہیں مانتا، بلکہ ولی کے بارے میں اس کا خیال ہی یہی ہے، ولایت کا بنیادی عقیدہ ہی یہی ہے کہ جو کچھ ہے جس کے پاس اللہ کا دیا ہوا ہے، ہر چیز کا حقیقی مالک، حقیقی کارساز، حقیقی کرنے والا اللہ ہے۔ جو کچھ آگے اس کے وسیلے سے کرتا ہے، جو کچھ آگے کرتا ہے وہ اللہ کی عطا، اس کی توفیق اور اس کی بخشی ہوئی دولت سے کرتا ہے، اپنے طور پہ کوئی یہ قدرت نہیں رکھتا۔ اس لیے میرے بھائی اور بزرگوں، کوئی آدمی بھی نہ غیر اللہ کو سجدہ کرتا ہے، نہ غیر اللہ کی عبادت کرتا ہے، نہ غیر اللہ سے مانگتا ہے ان معنوں میں جن معنوں میں کفار و مشرکین غیر اللہ کی عبادت کرتے اور غیر اللہ سے مانگتے تھے۔ یہ لوگ جو صوفیاء پہ طعن کرتے ہیں، اولیاء اللہ کی تعلیمات کو داغدار کرتے ہیں، حقیقت یہ ہے کہ ان کا بنیادی فہم قرآن ہی کمزور ہے، اور اس کی وجہ یا ان کی جہالت ہے، اگر جہالت نہیں تو پھر ان کا تعصب ہے۔ میرے بھائیوں اور بزرگوں، حضور نبی کریم علیہ السلام کی حدیث مبارک ہے، سنن ابن ماجہ، فَإِنِّي لَوْ كُنْتُ آمِرًا أَحَدًا أَن يَسْجُدَ لِغَيْرِ اللَّهِ لَأَمَرْتُ الْمَرْأَةَ أَن تَسْجُدَ لِزَوْجِهَا۔ اگر میں اللہ کے علاوہ کسی کو سجدہ کرنے کا حکم دیتا تو سب سے پہلے عورت کو حکم کرتا کہ اپنے خامد کو سجدہ، مگر میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ کے علاوہ کسی کو سجدہ کرنا روا نہیں ہے۔ اس لیے حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات مبارکہ سے یہ بات واضح ہے کہ کوئی آدمی کسی غیر اللہ کو، اللہ کے علاوہ کسی کو بھی سجدہ نہیں کرتا۔ بوسہ لینا سجدہ نہیں ہے، نہ شکل سجدہ ہے۔ پاؤں کا بوسہ لینا، چوکھٹ کا بوسہ لینا احتیاط لازم ہے، مگر یہ شرک نہیں ہے، حرام بھی نہیں ہے۔ ہاں اگر سجدے کی نیت سے کہا جائے تو جس نے عبادت کی نیت سے کیا سجدہ وہ شرک ہے، جس نے تعظیم کی نیت سے سجدہ کیا یہ حرام ہے۔ تعظیم کی نیت سے سجدہ حرام ہے، عبادت کی نیت سے سجدہ شرک ہے، مگر چومنا یا بوسہ لینا سجدے کے زمرے میں نہیں آتا۔ اگر کوئی بوسہ لینے والے کو مشرک کہتا ہے، حضور نبی کریم علیہ السلام کے فرمان کے مطابق الزام لگانے والا خود شرک کے قریب ہے۔ میرے بھائیوں، اسی طرح کی یہ بات جو ناچیز نے عرض کی کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد مانگتے ہیں۔ اس لیے مدد مانگنا مطلقاً غیر اللہ سے، یہ سمجھ کے کہ میں اللہ کے مقابل مدد مانگ رہا ہوں تو حرام ہے اور شرک ہے۔ لیکن قرآن مجید میں بعض دیگر مقامات ہیں، ذرا ان میں غور کریں۔ ایک مقام پہ اللہ فرماتا ہے فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ مَوْلَاهُ وَجِبْرِيلُ وَصَالِحُ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمَلَائِكَةُ بَعْدَ ذَلِكَ ظَهِيرٌ، تو بے شک اللہ نبی کا مددگار ہے، جبریل نبی کا مددگار ہے، نیک مسلمان نبی کا مددگار ہے، اور اس کے بعد تمام فرشتے نبی کے مددگار ہیں۔ مولا کا معنی مددگار، فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ مَوْلَاهُ، اپنے نبی کا مولا، اپنے نبی کا مددگار اللہ ہے، وجبریل، جبریل نبی کا مددگار ہے، وصالح المؤمنین، اور نیک مومن نبی کا مددگار ہیں۔ تو اللہ کے ہوتے ہوئے جبریل کی مدد کی رسول اللہ کو ضرورت تھی کیا؟ اللہ کے ہوتے ہوئے نیک صالح بندوں کی مدد کی ضرورت تھی نبی کو؟ اللہ کے ہوتے ہوئے باقی فرشتوں کی مدد کی ضرورت تھی نبی کو؟ اللہ کافی تھا کارساز، اللہ کافی تھا مددگار، مگر اللہ نے خود قرآن میں اعلان کیا کہ اللہ بھی مدد کرتا ہے، جبریل بھی مدد کرتا ہے، باقی فرشتے بھی مدد کرتے ہیں، وصالح المؤمنین، اللہ کے نیک بندے بھی مدد کرتے ہیں۔ وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، اور تم نیکی اور پرہیزگاری پہ ایک دوسرے کی مدد کرو۔ وَتَعَاوَنُوا، تعاون کیا ہے؟ تعاون نکلا ہے عون سے۔ تعاون کہاں سے نکلا ہے؟ عون سے۔ عون کسے کہتے ہیں؟ عون مدد کو کہتے ہیں۔ عون کسے کہتے ہیں؟ مدد کو کہتے ہیں۔ تعاون کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ مدد کرنا۔ وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى، نیکی اور تقوی کے معاملات میں ایک دوسرے کی مدد کیا کرو۔ اب اگر نیکی اور تقوی میں ایک دوسرے کی مدد کرنا شرک ہوتا، مدد کرنا حرام ہوتا، اللہ تعالیٰ آپ کو ایک دوسرے کی مدد کی تلقین کرتا؟
اس لیے میرے بھائی اور بزرگوں، یہ مدد مانگنا، جب بندہ دوسرے بندے کی مدد کرتا ہے، اب دیکھیں نا قرآن کا حکم کیا ہے، تعاونوا، مدد کرو، امر کے ساتھ کہا۔ اب جو نیکی اور تقوی پہ مدد نہ کرے دوسرے مسلمان کی، وہ نیک ہوگا؟ نیک ہوگا؟ نیکی کیا ہے؟ تقوی میں اور نیکی میں دوسروں کی مدد کرنا۔ نیکی کیا ہے؟ تقوی اور نیکی میں دوسروں کی مدد کرنا۔ اور جو نیکی کی مدد کرنے کی توفیق رکھتا ہو اور جان بوجھ کے نہ کرے اور اس کی وجہ سے مسلمان خسارے میں رہیں، تو یہ نیکی میں آئے گا یا گناہ میں آئے گا؟ گناہ میں آئے گا۔ تو آپ پہ تعاون کرنا، مدد کرنا لازم قرار دیا گیا۔ تو میرے بھائی اور بزرگوں، اس لیے بغیر مدد کے بندہ گنہگار رہتا ہے، مگر جب ہم مدد کرتے ہیں یا مدد کا کہتے ہیں تو مراد یہ ہوتا ہے کہ اللہ حقیقی مدد کرنے والا، ہم اس کی دی ہوئی توفیق سے اس امر کو بجا لانے والے، نیکی میں اضافے کے لیے، خیر اور برکت میں اضافے کے لیے۔ آگے آئیے، 2 احادیث مبارکہ ہیں، ناچیز آپ کے سامنے عرض کرتا ہے، دونوں کا مضمون دیکھیں۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا، لِيَسْأَلْ أَحَدُكُمْ رَبَّهُ حَاجَتَهُ كُلَّهَا حَتَّى يَسْأَلَهُ شِسْعَ نَعْلِهِ إِذَا انْقَطَعَ۔ حضور نے فرمایا، تم میں ہر ایک کو چاہیے کہ صرف رب سے مدد مانگے، ہر ایک کو چاہیے کہ صرف رب سے مدد مانگے، یہاں تک کہ اگر اس کے جوتے کا تسمہ ٹوٹ جائے تو وہ بھی اللہ سے مانگے۔ تم میں سے ہر ایک کو چاہیے کہ صرف اللہ سے مدد مانگے، اور اگر کسی کی جوتی کا تسمہ ٹوٹ جائے وہ بھی اللہ سے مانگے۔ یہ کس نے کہا؟ آپ کے اور میرے پاک نبی علیہ السلام نے۔ اب پاک نبی علیہ السلام کی ایک دوسری حدیث سنیں۔ حضور نے فرمایا، واللہ فی عون العبد ما کان العبد فی عون اخیہ۔ حضور نے فرمایا، اللہ اس بندے کی مدد کرتا رہتا ہے تب تک جب تک وہ بندہ اپنے بھائی کی مدد کرتا رہتا ہے۔ اب دوبارہ سنیں حدیثیں دونوں۔ پہلی حدیث کیا کہتی ہے؟ بندوں کی مدد کی احتیاج کیا کہ حتیٰ کہ جوتی کا تسمہ ٹوٹ جائے پھر بھی اللہ سے مانگو، ٹھیک ہے؟ دوسری حدیث کیا کہتی ہے؟ اللہ تمہاری مدد کرتا رہے گا جب تک تم اپنے بھائی کی مدد کرتے رہو گے۔ اب مدد مانگنا کیا ہے؟ مطالبہ۔ مدد مانگنا کیا ہے؟ سمجھ رہے ہیں نا؟ اونچا کہیں، مدد مانگنا کیا ہے؟ مدد مانگنا کیا ہے؟ مطالبہ۔ اور مدد کرنا کیا ہے؟ فعل۔ مدد کرنا کیا ہے؟ فعل۔ مدد کرنا کیا ہے؟ فعل کرنا، کام کرنا۔ ایک کام کا مطالبہ کرنا اور دوسرا ہے کام بذات خود۔ اگر مطالبہ حرام ہے تو فعل کیسے حلال ہوگا؟ بت کی پرستش کی جاتی ہے، پرستش حرام اور شرک ہوئی تو اس وجہ سے بت بنانا بھی حرام اور شرک ہوا۔ اس لیے میرے دوستوں اور بھائیوں، جب حضور علیہ السلام یہ فرما رہے ہیں کہ اللہ تمہاری مدد کرتا رہے گا جب تک تم اپنے دوسرے بھائی کی مدد کرتے رہو گے، اگر دوسرے بھائی کی مدد کرنے پہ حضور علیہ السلام راغب کر رہے ہیں، اللہ کی کتاب راغب کر رہی ہے، تو میرے بھائیوں اور بزرگوں، اس سے یہ معلوم ہوا کہ اگر فعل روا ہے تو مطالبہ بھی روا ہے، اگر مطالبہ نہ روا ہوتا تو فعل بھی نہ روا ہوتا، پھر مدد کر بھی نہیں سکتے۔ کیوں کہ اگر مدد مانگ رہے ہو غیر اللہ سے اور یہ شرک ہے، تو پھر اگر تم کسی کی مدد کر رہے ہو یہ بھی تو شرک ہے کہ جو کام اللہ کو کرنا ہے وہ تم کر رہے ہو۔ مدد کرنا کس کا کام ہے؟ بولو، مدد کرنا کس کا کام ہے؟ اللہ کا۔ تو پھر آپ دوسرے کی مدد کیوں کرتے ہیں؟
جو مطالبہ ہے اور جو فعل ہے یہ ایک ہی حقیقت کے دو رخ ہیں. اس لیے میرے بھائی اور بزرگوں، مدد مانگنے کو شرک کہا گیا. جنہوں نے کہا کہ مدد مانگنا شرک ہے، انہوں نے اس کی توجیہ یہ کی کیونکہ مددگار اللہ ہے، تو پھر مدد کرنا بھی تو شرک ہو گیا نا، کیونکہ مددگار اللہ ہے. میرے دوستوں اور بزرگوں، اس لیے آپ کو یہ سمجھنی پڑتی ہے بات کہ ایک ایپرنٹ ہے، ایک ریالٹی ہے، ایپرنٹ ہے جو ظاہر سے آپ کے سامنے سبب آ رہا ہے، اور ریالٹی ہے جو حقیقتاً اس کے پیچھے کار فرما ہے. اگر میں کسی کی مدد کرتا ہوں، سنیں، اگر میں کسی کی مدد کرتا ہوں تو میں مجازن مدد کر رہا ہوں، کیونکہ میں مدد کرنے پہ قادر نہیں ہوں. مدد کرنے پہ قادر اللہ ہے. اگر میں کسی کی مدد کر رہا ہوں، اللہ کی دی ہوئی طاقت کے ساتھ مدد کر رہا ہوں، اپنی طاقت سے مدد نہیں کر رہا. کیوں کہ میں ایپرنٹ ہوں، ریالٹی نہیں ہوں، میں ظاہر ہوں، حقیقت نہیں ہوں. حقیقتاً اس کے پیچھے مدد اور طاقت کس کی ہوتی ہے؟ اللہ کی ہوتی ہے. نعرہ غوثیہ، نعرہ سلطانیہ، نعرہ سلطانیہ، میری جان جوانی، سانسوں کی روانی، میری پریم کہانی، نعرہ سلطانیہ، حضور جانشین سلطان الفقر حضرت سخی سلطان محمد علی صاحب، نعرہ سلطانیہ. ہماری خوش قسمتی ہے کہ ہمارے مرشد کریم جانشین سلطان الفقر، سرپرست اعلیٰ اصلاحی جماعت و عالمی تنظیم العارفین حضور حضرت سلطان محمد علی صاحب، آپ صدارت کی مسند پہ جلوہ فرما ہیں، اور آپ کے اس مبارک پیغام سے، آپ کی جلوہ فرمائی سے ہم اپنی ذہنوں کو، دلوں کو، روحوں کو منور کر رہے ہیں. میرے بھائیوں، یہ ہمارے لیے سعادت بھی ہے، خوش بختی بھی ہے، اور ہمارے لیے ایک نیک اعمال میں سے کمائی بھی ہے کہ اللہ والوں کی مجلس میں بیٹھنا ہمارے لیے ہدایت کا، دعاؤں کی قبولیت کا اور رحمتوں کے نزول کا سبب ہے. میرے بھائیوں، حقیقتاً مدد اللہ کرتا ہے اور ظاہری وسیلہ کوئی ہو سکتا ہے. حقیقتاً بیٹا بیٹی اللہ دیتا ہے، ظاہراً وسیلہ جبریل بھی ہو سکتا ہے. حقیقتاً کھیتی اللہ اگاتا ہے، ظاہراً وسیلہ پانی بھی ہو سکتا ہے. حقیقتاً زندہ اللہ کرتا ہے، ظاہراً وہ کام حضرت عیسیٰ کے ہاتھ سے بھی ہو سکتا ہے. حقیقتاً اللہ روحیں جسموں سے الگ کرتا ہے، ظاہراً وہ کام تفویض حضرت اسرائیل علیہ السلام کو بھی ہو سکتا ہے. تو اس لیے بات میں کوئی تضاد نہیں ہے، اور اس پہ شرک کا الزام شدید ترین گمراہی، تعصب اور جہالت ہے. اور میرے بھائیوں، اللہ تعالی اپنے امور اس طریقے سے سر انجام دیتا ہے کہ انسان کی عقل دنگ رہ جاتی ہے. جیسے غزوہ بدر میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی مدد کی، اور مدد کے طور پہ دکھایا کیا؟ سورہ انفال کو پڑھ لیں یا آل عمران میں پڑھ لیں اس واقعے کو. اللہ نے نشانی لگے ہوئے فرشتے اتارے جنہوں نے لشکر اسلام کی مدد کی. تو اب مدد اللہ نے کی یا مدد فرشتوں نے کی؟ بولیں. اللہ نے کی. ظاہراً کسے بھیجا؟ فرشتوں کو. ایپرنٹ اور ریالٹی میں اگر دیکھیں تو ایپرنٹلی مدد کس نے کی؟ فرشتوں سے. ایپرنٹلی مدد کس سے ہوئی؟ ظاہراً کس سے ہوئی؟
فرشتوں سے ریالٹی میں وہ مدد کرنے والا کون ہے؟ اللہ۔ تو میرے بھائیو، اپیرنٹلی وہ ہدایت صراط مستقیم کی نصیب ہوئی حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے، ریالٹی میں وہ ہدایت عطا کرنے والا کون ہے؟ اللہ۔ اب حضرت جبریل امین وہی لے کے آتے ہیں، پیغام لے کے آتے ہیں، پیغام اپیرنٹلی لانے والے جبریل امین، مگر حقیقتاً پیغام بھیجنے والا اللہ۔ اپیرنٹلی حضرت میکائیل علیہ السلام کو مقرر کیا موسموں کے اوپر، مگر حقیقتاً موسموں پہ حکم کس کا؟ اللہ کا۔ اپیرنٹلی روح قبض کرنے کے لیے مقرر کیا حضرت اسرائیل علیہ السلام کو، حقیقتاً روح قبض کون کرتا ہے؟ اللہ۔ اپیرنٹلی سور پھونکنے کا فریضہ دیا مقررہ وقت پہ، سور پھونکنے کا، کہ سور پھونکا جائے گا اور دنیا بدل جائے گی، الٹ پلٹ جائے گی، ہلاک ہو جائے گی۔ فریضہ کسے دیا، متعین کسے کیا؟ حضرت اسرافیل علیہ السلام کو، مگر قیامت لانے پہ حقیقتاً قدرت کس کی ہے؟ اللہ کی۔ اب میرے دوستو اور بھائیو، حقیقتاً ولایت عطا کرتا ہے اللہ۔ ولایت کی ترسیل کے لیے اس نے مقرر کر دیا حیدر کرار کو، ہاتھ پکڑتا ہے، دستگیری کرتا ہے حقیقتاً اللہ، مجازن اس نے اس فریضے پہ مقرر کر دیا غوث اعظم کو، حقیقتاً سخاوت کرتا ہے اللہ، مجازن اپنی مخلوق میں اس نے داتا ہونے کی نشانی بنا دیا علی بن عثمان حجویری کو۔ اگر کوئی شخص حضرت اسرائیل علیہ السلام کو روح قبض کرنے پہ متعین مانے، مگر حیدر کرار کی ترسیل ولایت کی ڈیوٹی کا انکار کرے، تو سمجھ جاؤ اس کے پاس دلیل ختم ہو چکی، اب انکار صرف تعصب کی بنیاد پہ ہے۔ اگر کوئی یہ مانتا ہے کہ سور پھونکنے کا فریضہ اللہ نے حضرت اسرافیل کو عطا کر دیا ہے، مگر وہ اس بات کا انکار کرتا ہے کہ ہاتھ پکڑنے کا فریضہ اللہ نے عبد القادر جیلانی کو عطا کر دیا، دلیل ختم ہو گئی اس کی، اس کا تعصب ہے جو ظاہر ہو رہا ہے۔ اللہ ڈیوٹیوں پہ متعین کرتا ہے، اپنے ملائکہ کو بھی، اپنے بندوں کو بھی، اور حقیقتاً ہر چیز کا کام کرنے والا، مدد کرنے والا، قیامت لانے والا، موسموں کے تبدل و تغیر کرنے والا، سور پھونکنے والا، روحیں قبض کرنے والا حقیقتاً اللہ ہے، مجازن اس نے ڈیوٹی فرشتوں کو عطا کر دی۔ ہاتھ پکڑنا، سخاوت کرنا، ولایت عطا کرنا حقیقتاً اس ہر چیز کا کارساز ہے اللہ، مجازن اس نے اپنے نیک بندوں کو مقرر فرما دیا۔ میرے بھائی اور بزرگوں، اس لیے اگر کوئی دوسرے مسلمان بھائی کی مدد کرتا ہے، اللہ کو یہ عمل اور یہ فعل پسند ہے، وہ چاہے ظاہراً کرے چاہے باطناً کرے۔ جیسے حضور نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، صحیح مسلم کتاب البر والصلہ، عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، حضور نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا، من کانا فی حاجت اخیہ کان اللہ فی حاجتہ، جو شخص اپنے بھائی کی حاجت پوری کرنے پہ لگا ہوا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی حاجت کو پورا کرتا ہے۔ جو بھائی اپنے دوسرے مسلمان بھائی کی حاجت کو پورا کر رہا ہے، اللہ اس کی حاجت کو پورا کر رہا ہے۔ وَمَن فَرَّجَ عَن مُسْلِمٍ كُرْبَةً فَرَّجَ اللَّهُ عَنْهُ كُرْبَةً مِّن كُرُبَاتِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ، اور جو کسی مسلمان کی تکلیف کو دور کرے، اللہ تبارک و تعالی اس شخص سے قیامت کی تکلیفوں کو دور کرے گا۔ کسی کی حاجت براری کرنا، حاجت پوری کرنا اگر بندوں کے بس میں نہ ہوتا، آقا پاک کیوں یہ فرماتے من کان فی حاجت اخی ہے، جو اپنے کسی بھائی کی حاجت کو پورا کر رہا ہے۔ حاجت روا، مشکل کشا حقیقتاً اللہ، صرف اللہ، اور اس کے علاوہ کوئی نہیں۔ مگر جب بندوں کے لیے کہتے ہیں، بندوں کے لیے حقیقتاً نہیں کہتے، مجازن کہتے ہیں۔ میرے بھائیو،
ترمذی شریف کی حدیث ہے اور امام ابن ماجہ نے بھی اسے روایت کیا. حضرت عثمان ابن حنیف رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ فرماتے ہیں حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں ایک نابینا شخص آیا. اس نے آ کے سوال کیا کہ یا رسول اللہ میری عافیت کے لیے دعا کریں. حضور علیہ السلام نے فرمایا اگر تم چاہو تو میں دعا کرتا ہوں، اگر تم چاہو تو اسی پہ صبر کرو اور یہ تمہارے لیے بہتر ہے. اس نے عرض کی یا رسول اللہ آپ میرے لیے دعا فرما دیں. حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ اچھی طرح وضو کرنے کے بعد دعا اس طرح پڑھو جیسے میں پڑھ رہا ہوں. اب وہ دعا کیا ہے؟ اسے روایت کیا ہے امام ترمذی رحمہ اللہ نے اور امام ابن ماجہ نے. دعا سنیے. اللہم انی اسألک و اتوجہ الیک بنبیک محمد النبی الرحمہ. امام ابن ماجہ کی روایت، امام ترمذی کی روایت. دعا سکھانے والے محبوب علیہ السلام خود، دعا سیکھنے والا حضور کا صحابی. دعا کیا سکھائی؟ اے اللہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں، اے اللہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں. وَأَتَوَجَّهُ إِلَيْكَ اور تیری طرف متوجہ ہوتا ہوں. بِنَبِيِّكَ محمد النبی الرحمہ، نبی رحمت حضرت محمد مصطفیٰ کے وسیلے سے. دعا سکھانے والا کون؟ خاتم الانبیاء. اور دعا سیکھنے والے کون؟ نبی کے صحابی. اور دعا کیا سکھائی جا رہی ہے؟ اے اللہ اسألک تجھ سے مانگتا ہوں، اتوجہ الیک تیری طرف متوجہ ہوتا ہوں. کس کے وسیلے سے؟ محمد مصطفیٰ کے وسیلے سے. یا محمد یہ اب دعا کر رہا ہے، یہ اب دعا کر رہا ہے. یہ کلمات دعا ہیں جو میرے نبی نے سکھائے. کلمات دعا کیا ہیں؟ یا محمد انی قد توجہت بکا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ کے وسیلے سے انی قد توجہت بکا الی ربی فی حاجتی ہذہ فتقتدی لی اللہم فشفعہ فیا. اے محمد میں آپ کے وسیلے سے اپنے رب کی طرف اپنی اس حاجت میں متوجہ ہوا تاکہ وہ اسے پورا کر دے. اے میرے رب محمد الرسول اللہ کی شفاعت کو میرے حق میں قبول فرما. دوستو اور بھائیو غور فرمائیے، اگر اللہ کے نیک بندوں کے وسیلے سے دعا شرک ہوتی، اللہ سے دعا کرتے ہوئے کسی کا وسیلہ ماننا شرک ہوتا، کسی کو وسیلہ بنانا شرک ہوتا. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اپنے صحابی کو دعا سکھا رہے ہیں، اللہ سے مانگو، پہلے اسے مخاطب کرو. اور مخاطب کرتے ہوئے کیا کہو؟ یا اللہ میں تجھ سے تیرے نبی کے وسیلے سے مانگتا ہوں. اور پھر حضور کو حضور نے اپنے لیے کہا یا محمد، اور تم یہ کہو اپنی دعا میں کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم انی قد توجہت بکا الی ربی فی حاجتی ہذہ، کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ کے وسیلے سے اپنے رب کی طرف متوجہ ہوا، آپ کے وسیلے سے اپنے رب کی طرف متوجہ ہوا تاکہ وہ اسے میرے لیے پورا کر دے، میری دعا کو قبول کر دے. اللہم فشفعہ فیا، اے اللہ میرے حق میں حضور علیہ السلام کی شفاعت کو قبول فرما. میرے دوستو اور بھائیو، اگر اس میں ذرا سا بھی اس میں شک یا شبہ ہوتا کہ انبیاء کو وسیلہ بنانا یا اولیاء کو وسیلہ بنانا یا اللہ کے نیک بندوں کو وسیلہ بنانا شرک ہے، تو وہ نبی جو توحید لے کے آیا، جو کتاب لے کے آیا، جو ایک کی عبادت سکھاتی ہے، جو ایاک نعبد و ایاک نستعین سکھاتی ہے، جو یہی سکھاتی ہے کہ اللہ کے علاوہ کسی سے نہ مانگو، جو یہی سکھاتی ہے تمہارے لیے اللہ کافی ہے، جو یہی سکھاتی ہے اللہ ہی تمہارا کارساز ہے، جو یہی سکھاتی ہے اللہ ہی تمہارا مددگار ہے، وہ یہی سکھاتی ہے تم اس سے مانگو وہ تمہارے قریب ہے، وہ یہی سکھاتی ہے وہ سمیع ہے، تم جو
جو دلوں میں خیال کرتے ہو وہ اسے بھی جانتا ہے، تم جو زبان سے کہتے ہو وہ اسے بھی جانتا ہے۔ یہ سارا کچھ سکھانے والی کتاب کا لانے والا نبی جب دعا سکھا رہا ہے، دعا میں اپنا وسیلہ سکھا رہا ہے۔ اگر توحید کے منافی ہوتا وسیلہ تو کیا رسول اللہ اپنے صحابہ کو وسیلہ سکھاتے؟ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کو یہ توسل سکھاتے کہ میرے ذریعے سے اس سے مانگو، میری رحمت کا واسطہ اسے دو، میری نبوت کا واسطہ اسے دو، میری شفاعت کو وہ تمہارے حق میں قبول کرنے والا ہے؟ نسائی شریف کی حدیث، حضور نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا فَإِذَا صَلَّيْتُ الظُّهْرَ فَقُومُوا فَقُولُوا إِنَّا نَسْتَعِينُ بِرَسُولِ اللَّهِ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُسْلِمِينَ فِي نِسَائِنَا وَأَبْنَائِنَا۔ یہ حضور کی دعا ہے سکھائی ہوئی۔ حضور نے فرمایا جب میں نماز ظہر سے فارغ ہو جاؤں تم لوگ کھڑے ہو جاؤ، کھڑے ہو کے کیا کہو؟ انا نستعین، ہم مدد مانگتے ہیں، انا نستعین، ہم مدد مانگتے ہیں برسول اللہ، تیرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے۔ امام نسائی نے اسے کتاب الہبہ میں بیان فرمایا۔ اس لیے میرے دوستو اتنا بڑا یہ ایک فتنہ اور ظلم ہے مسلمانوں کی تکفیر کا اور مسلمانوں میں افتراق اور انتشار پیدا کرنے کا، جس کا آپ اور ہم شمار نہیں کر سکتے، اندازہ نہیں لگا سکتے کہ کیسے امت کے اسلاف، سلف صالحین اور اولیاء کاملین اور علماء ربانیین کی اس قدر ان کی تعلیمات کو مسخ کیا ان لوگوں نے۔ اور جیسے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا، یہ چڑھ دوڑے اپنے الزامات کے ساتھ، اپنے طعن و تشنیع کے ساتھ، اور اس اپنی تکفیری ذہنیت کے ساتھ، اور اس کا شکار کون ہوئے؟ قرآن سے محبت کرنے والے وہ لوگ جن کے سامنے قرآن کو ان لوگوں نے اپنے فرقہ وارانہ مقاصد کے لیے استعمال کیا، تکفیر کے لیے استعمال کیا۔ میرے بھائیوں اور بزرگوں، میں حیران ہوں کہ اگر ایک آدمی عالم ہے اور وہ دعویٰ کرتا ہے کہ وہ لغت قرآنی کو جانتا ہے، مگر وہ مجاز مرسل کا لحاظ نہیں کرتا، اور اسے یہ بنیادی قاعدہ ہی معلوم نہیں کہ بعض دفعہ بعض الفاظ اپنے حقیقی معنی کی بجائے ایک مجازی معنی مراد دے رہے ہوتے ہیں، وہ شخص عالم ہونے کا دعوے دار کس طرح ہو سکتا ہے؟ وہ شخص فاضل ہونے کا دعوے دار کس طرح ہو سکتا ہے؟ وہ شخص مسند علم پہ بیٹھنے کا مستحق کس طرح ہو سکتا ہے؟ میرے دوستوں اور بھائیوں، اس لیے یہ جو بنیادی ان پچھلی 1-2 صدیوں میں جو یہ صنعت تکفیر اتنے بام عروج پہ پہنچی، اس کے سیاسی عوامل اپنی جگہ، مگر اس کی ایک وجہ سادہ لوگوں کی علم سے، کتاب سے اور کتاب اللہ کی تفہیم سے دوری تھی، کہ جو وہ کہتے گئے لوگ خود تفکر و تدبر کیے بغیر اس بات کو مانتے چلے گئے، یہ سمجھ کے کہ ہر امامہ رکھنے والا، ہر جبہ پہننے والا، ہر اپنے آپ کو عالم کہنے والا، مسند علم پہ بیٹھ جانے والا ہر شخص
شاید وہ کتاب اور سنت ہی کی بات کر رہا ہے، مگر ہم یہ بھول گئے کہ بعض دفعہ شکاری نے بھی اپنے ساتھ پرندے رکھے ہوئے ہوتے ہیں جو بولی انہی پرندوں کی بولتے ہیں جنہیں شکار کرنے جاتے ہیں۔ ہم سب جو دیہاتوں سے تعلق رکھتے ہیں اس بات کو جانتے ہیں کہ جب بٹیر کا شکار کیا جاتا ہے تو آواز کس پرندے کی نکالی جاتی ہے؟ بٹیر کی۔ تیتر کے شکار پہ جاتے ہیں تو جنگلی تیتر کو اپنی طرف بلانے کے لیے تاکہ وہ میری بندوق کے نشانے کی زد میں آ جائے، شکاری نے اپنا تیتر ہاتھ میں رکھا ہوا ہوتا ہے، وہ بولی کس کی بولتا ہے؟ جنگل والے تیتر کی۔ لیکن کیا یہ جنگل کا تیتر ہوتا ہے؟ یہ شکاری کا ہتھیار ہوتا ہے؟ کیا یہ جنگل کا بٹیر ہے؟ یہ شکاری کا ہتھیار ہے جو آواز لگا کے اس کو مائل کرتا ہے اور اپنی طرف بلاتا ہے؟ میرے بھائیوں، ان لوگوں نے لبادہ اوڑھا، میرے دوستو، ان لوگوں نے اپنے آپ کو دین کی اوٹ میں چھپایا۔ بات کرتے تھے ہم تو کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ کو مانتے ہیں۔ اگر کتاب اللہ کو مانتے ہوتے تو تکفیر کرنے میں اتنے جری نہ ہوتے، رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وسیلہ اختیار کرنے کے ان کو اتنی تکلیف اور اتنے مروڑ نہ اٹھتے انہیں۔ اور وہ اولیاء و صالحین، وہ ملائکہ مقربین جن کو اللہ نے بتایا اپنی کتاب میں کہ میں نے انہیں اپنے نبی کی مدد پہ مقرر کر دیا، وہ اپنے بندوں کو وہ قدرتیں عطا کرتا ہے، وہ اختیار عطا کرتا ہے اپنی نشانی بنا کے۔ یہ کس طرح ان بندوں کا انکار کر سکتے اگر واقعتاً علم کی چمک یا رمک یا دولت ان کے سینوں میں اتری ہوتی، اگر واقعتاً انہوں نے دین کو سمجھا ہوتا۔ اس لیے میرے عزیز بھائیوں اور دوستو، اس بات کو اچھی طرح ذہن نشین رکھنا چاہیے کہ جب ہم کہتے ہیں کہ ہم نے مدد طلب کی، حقیقتاً ہم مدد اللہ ہی سے طلب کرتے ہیں، مگر اس مقام برکت کو صرف ایک وسیلہ بناتے ہیں۔ اس مقام برکت کو ہم اپنی دعا کا ایک وسیلہ بناتے ہیں۔ کیوں؟ کہ اللہ تبارک و تعالی اپنے نیک بندوں کے نیک اعمال کے صدقے ان کے مقام کو برکت عطا کرتا ہے اور قبولیت کی جگہ بنا دیتا ہے۔ اور دوسری بات میرے بھائیوں اور بزرگوں، یہ ذہن میں رکھیں ہمیشہ کہ اولیاء اللہ کی جتنی تعلیمات ہیں اور جو ان کا منہج تربیت ہے، جو ان کا اصول تربیت ہے، وہ کس چیز کے اوپر قائم اور کس چیز کے اوپر مبنی ہے؟ وہ کتاب کے اوپر اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کے اوپر اور صحابہ کرام اور تابعین کے اور تبع تابعین کے عمل کے اوپر مبنی ہے۔ جس کام کو حضور سر انجام دیں، حضور کے صحابہ سر انجام دیں، جو سنت مبارک سے معلوم ہو، اس پہ شرک کا طعن کرنا، اس پہ کفر کا طعن کرنا، اس سے بڑی بے علمی، اس سے بڑی جہالت، اس سے بڑی بد نصیبی اور بدبختی کیا ہو سکتی ہے؟ میرے بھائیوں، میں اس سے پہلے کہ اپنی گفتگو کا اختتام کروں، ایک آخری مسئلہ میں آپ کے ساتھ عرض کر دوں، گو کہ مجھے اندازہ ہے کہ وقت کافی ہو چلا ہے۔ اختصار سے میں آپ کے سامنے وہ مسئلہ رکھتا ہوں۔ پہلی حدیث پاک یاد کیجئے جو ناچیز نے عرض کی، امام ابن حبان کی روایت میں، کہ مجھے تمہارے بارے میں اس آدمی کا اندیشہ ہے جو قرآن کا علم رکھتا ہوگا یہاں تک کہ اس کے چہرے پہ قرآن کی وجہ سے شگفتگی اور نرمی ظاہر ہو جائے گی، اور وہ اسلام کا لبادہ اوڑھے رکھے گا، پھر وہ کترا کر اس سے نکل جائے گا، اسلام کے لبادے کو، قرآن کو پیچھے پھینک دے گا، اپنے بھائی پہ تلوار لے کے چڑھ دوڑے گا اور کہے گا کیا؟ کہ یہ مشرک ہے۔ حضرت حذیفہ نے سوال کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایہما اولا بالشرک،
ان دونوں میں شرک کے قریب کون ہوگا؟ میرے پاک نبی علیہ السلام نے فرمایا قالا بل الرامیو، شرک کا الزام لگانے والا شرک کے زیادہ قریب ہوگا۔ بات سمجھ گئے؟ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالی نے مشرکین کے بارے میں بعض آیات نازل کی۔ اب ان میں صحیح بخاری کی وہ روایت ایک بار پھر یاد کر لیں جس میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما روایت کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں خوارج زمین پہ اللہ کی مخلوقات میں سب سے بدتر مخلوق ہیں، سب سے بدتر مخلوق ہیں۔ وجہ کیا بیان کی کہ کیوں بدتر ہیں؟ اس لیے وہ آیتیں جو کفار کے لیے نازل ہوئیں، مشرکین کے لیے نازل ہوئیں، انہیں یہ مسلمانوں پہ چسپاں کرتے ہیں۔ اب عام طور پہ یہ بات کی جاتی ہے کہ جو قرآن میں جہاں جہاں مقام آیا ہے من دون اللہ یعنی غیر اللہ کے بارے میں، اسے وہ لوگ جو وہ روایت رکھتے ہیں جس کے بارے میں حضرت عبداللہ ابن عمر نے اشارہ کیا، جنہیں وہ شرار خلق کہتے تھے، یعنی بدترین مخلوق کہتے تھے، وہ کیا کرتے ہیں کہ من دون اللہ یعنی غیر اللہ سے مراد کون ہے؟ غیر اللہ سے مراد قرآن کے نزدیک، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک وہ بت ہیں جنہیں مشرکین اللہ کے سوا پوجتے ہیں، صحابہ کے نزدیک وہ بت ہیں جنہیں مشرکین اللہ کے سوا پوجتے ہیں۔ لیکن یہ لوگ جو اہل اسلام پہ شرک کا الزام لگاتے ہیں اور حدیث پاک کے مطابق اپنے تلوار لے کے انہیں کاٹنے کو دوڑتے ہیں، یہ کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں من دون اللہ سے مراد اللہ کے ولی اور اللہ کے نبی ہیں۔ اور وہ آیتیں جو بتوں کے لیے نازل ہوئیں، ان آیتوں کا اطلاق اور تطبیق کس پہ کرتے ہیں؟ انہیں اپلائی کس پہ کرتے ہیں؟ اولیاء اللہ پہ اور انبیاء پہ۔ غور کیجئے، اللہ فرماتا ہے کہ والذین یدعون من دون اللہ لا یخلقون شیئا وہم یخلقون، وہ جن غیر اللہ کی عبادت کرتے ہیں وہ کسی چیز کو پیدا نہیں کر سکتے، وہ خود پیدا کیے ہوئے ہیں۔ یہ آیت ہے، اور میں کئی مقامات آپ کو دکھا سکتا ہوں جہاں ان تکفیریوں نے، جنہیں حضرت عبداللہ ابن عمر نے شرار خلق کہا، ان شرار خلق نے ان آیات کا اطلاق اللہ کے نیک بندوں، ولیوں، صحابہ اور انبیاء پہ کیا۔ ایک دو یا چار نہیں، سینکڑوں اس پہ ایسے حوالے ہیں۔ اب اس آیت کے بارے میں یہ سورہ النحل آیت نمبر 20 والذین یدعون من دون اللہ، اور غیر اللہ کی عبادت کرتے ہیں اللہ کے علاوہ، وہ کسی چیز کو پیدا نہیں کر سکتے، وہ تو خود پیدا کیے ہوئے ہیں۔ علماء اسلام نے، اسلاف نے اس آیت کے بارے میں کیا کہا؟ امام ابو بکر قرطبی رحمہ اللہ، آپ نے اپنی تفسیر میں ارشاد فرمایا لا یخلقون شیئا، وہ کسی چیز کو پیدا نہیں کر سکتے، ای لا یقدرون علی خلق شیئا، یعنی وہ کسی چیز کے پیدا کرنے پہ قادر نہیں، وہم یخلقون، وہ خود پیدا کیے ہوئے، اموات غیر احیاء، وہ مردہ ہیں زندہ نہیں ہیں، یعنی الاصنام، یعنی وہ بت ہیں، لا ارواح فیہا، ان میں روحیں نہیں ہیں، ولا تسمع ولا تبصر، وہ نہ سنتے ہیں نہ دیکھتے ہیں، ای ہی جمادات، یعنی وہ بے جان چیزیں ہیں، جمادات ہیں، فَكَيْفَ تَعْبُدُونَهَا وَأَنْتُمْ أَفْضَلُ مِنْهَا بِالْحَيَاةِ، تم کیسے ان کی عبادت کرتے ہو حالانکہ درجہ زندگی میں تم ان سے افضل ہو۔ واضح طور پر امام قرطبی نے کہا کہ اس سے مراد پتھر کے بنائے ہوئے وہ بے جان بت ہیں جن کی مشرکین پرستش کرتے ہیں، نہ کہ اس سے مراد وہ مومنین ہیں جن کی طرف یہ تکفیری الزام لگاتے ہیں اور اس کی نسبت کرتے ہیں۔ آگے آئیے، امام ابن کثیر رحمہ اللہ نے اس آیت کے تحت یہی لکھا ثم اخبر ان الاصنام التي يدعونها من دون اللہ،
اس سے مراد وہ بت ہیں جنہیں یہ لوگ اللہ کے سوا پکارتے ہیں. کما قال الخلیل، جیسا کہ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا اتعبدون ما تنحتون واللہ خلقکم وما تعملون، تم اپنے ہی تراش کیے ہوئے بتوں کی عبادت کرتے ہو، حالانکہ اللہ نے تمہارے کاموں کو اللہ نے ہی پیدا کیا. اور اللہ کا فرمان ہے اموات غیر احیاء، وہ مردہ ہیں، زندہ نہیں ہیں. انہوں نے بھی یہی کہا کہ وہ بے جان چیزیں ہیں جن میں روح نہیں ہوتی، وہ سنتے نہیں ہیں، وہ دیکھتے نہیں ہیں، انہیں یہ نہیں معلوم کہ انہیں قیامت میں کب اٹھایا جائے گا. فکیف یرتجا عند هذه نفع او ثواب او جزاء، ایسے بتوں سے کسی نفع، ثواب یا بدلے کی امید کس طرح رکھی جا سکتی ہے؟ امام ابن کثیر نے بھی یہی کہا اس سے مراد وہ بت ہیں، وہ صنم ہیں، وہ پتھر ہیں جنہیں مشرکین تراش لیتے تھے اور انہیں یہ سمجھتے تھے کہ یہ ہمارا خدا ہے، یہ ہماری حاجت روائی کرے گا، یہ ہماری دستگیری کرے گا. لیکن مومنین یہ اولیاء کو، انبیاء کو نہ ان کی پرستش کرتے ہیں، نہ ان کی پوجا کرتے ہیں، نہ حقیقتاً انہیں اپنا کارساز سمجھتے ہیں. اس لیے وہ شخص جو ان بتوں پہ نازل ہونے والی آیات کو اولیاء پہ، صالحین پہ، حیدر کرار پہ، غوث اعظم پہ، داتا صاحب پہ، سلطان صاحب پہ اور سید الانبیاء پہ چسپاں کرتا ہے، حقیقتاً وہ خود اپنے آپ کو اس شرار خلق میں لا رہا ہے جو بتوں پہ نازل ہونے والی آیتوں کو اولیاء پہ لگاتے ہیں. اس لیے میرے بھائی اور بزرگوں، یہ ہمارے نوجوان لوگوں کے لیے، اور وہ ایک سو کالڈ شخص جو اپنے آپ کو پڑھا لکھا مانتا ہے کہ جی میں دلیل کو مانتا ہوں، میں منطق کو مانتا ہوں. بھائی اگر تم دلیل اور منطق کو مانتے، اگر تم پڑھے لکھے ہوتے، اگر تم قرآن کے پیچھے چلتے ہوتے، تو کیسے ممکن ہوتا کہ تم بتوں پہ نازل ہونے والی آیتوں کو اولیاء اور انبیاء پہ لگاتے؟ ان الذین تدعون من دون اللہ عباد امثالکم، بے شک اللہ کو چھوڑ کر تم جن کی عبادت کرتے ہو، عباد امثالکم، وہ بندے لگتے ہیں تمہاری مثل. اب اس کا جو معنی و مفہوم اس تکفیری ذہنیت نے کیا، وہ کیا کیا؟ ان الذین تدعون من دون اللہ، بے شک اللہ کو چھوڑ کر تم جن کی عبادت کرتے ہو، عباد امثالکم، تمہاری مثل کے بندے ہیں. انہوں نے اس سے مراد کیا لیا؟ انہوں نے کہا جی اس سے مراد وہ ولی ہیں جنہیں تم پوجتے ہو. سنیے، عباد امثالکم پہ ایک بہت طویل ایک تفسیری مکالمے ہیں اس پہ، مگر میں اس کا خلاصہ عرض کر دوں کہ عباد امثالکم سے مراد یہ ہے جسے علامہ اقبال نے کہا کہ تراشیدم صنم بر صورت خیش. جب انسان نے خدا کا تصور کیا نا کہ خدا کیسا ہوگا، خدا کیسا ہوگا کہ میں اپنے لیے ایک خدا تراشوں، تو تراشیدم صنم بر صورت خیش، بندے نے اپنی صورت پہ خدا تراشا. یہ ایک الگ دنیا ہے، ایک الگ بات ہے، مگر بندے نے اپنی صورت پہ خدا تراشا. عباد امثالکم، اس سے مراد یہ ہے کہ وہ بت جو تمہاری شبیہ پہ تراشے گئے ہیں، تمہاری شبیہ پہ تراشے گئے ہیں، تمہاری طرح بندے ہو کے تراشے گئے ہیں پتھر. اعضاء دیکھو گے، ان کی آنکھیں ہیں، کان ہیں، بال ہیں، رخسار ہے، ناک ہے، چہرہ ہے، ان میں مختلف تاثرات بھرے ہوئے ہیں، ہاتھ ہیں، گردن ہے، دھڑ ہے، پاؤں ہیں، بدن ہے. حتیٰ کہ ایک ایک عضو نہایت تفصیل سے بھی بنایا جاتا ہے بعض مذاہب میں. یعنی بعض مندر ایسے ہیں، بعض ٹیمپلز ایسے ہیں جن میں کوئی شریف آدمی آنکھ اٹھا کے جا نہیں سکتا، اور انسانوں کی صورت پہ بت نہ صرف عرب میں بنائے جاتے تھے، ہر طرف بنائے جاتے تھے، پاک و ہند میں.
جہاں جہاں بدھ مت کے ماننے والے گئے وہاں مجسمہ سازی کی گئی، تراشے گئے. یہ سب کیا ہیں؟ یہ ہیں عباد امثالکم، جو بندوں کی طرح تراشے ہوئے بت ہیں. مگر تکفیریوں نے کیا کہا، شرار خلق نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا اس سے مراد وہ ولی ہیں جنہیں تم پوچھتے ہو. اب قرآن کیا کہہ رہا ہے، اس کا ایکچوئل کانٹیکسٹ کیا ہے؟ اور یہ بدترین ظلم یہ کیا کہتا ہے؟ اور وہ فکر جسے عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں جو خوارج کے بارے میں جو آیات جو روایات آتی ہیں ان کے بارے میں جو چلی، وہ خارجی ذہنیت کیا کہتی ہے کہ جی یہ ولیوں کے بارے میں ہے. اس لیے میرے بھائیوں اور بزرگوں، یہ ہمیں خود دیکھنا چاہیے، اس بارے میں قرآن کو پڑھنا چاہیے، اپنے علماء کے پاس بیٹھنا چاہیے، سیکھنا چاہیے، اس تربیت کو حاصل کرنا چاہیے، اس چیز کو کہ حقیقتاً کیا قرآن کی آیات کا وہی معنی و مفہوم ہے جو یہ تکفیری ذہنیت بیان کرتی ہے. حقیقتاً قرآن کی ان آیات کا معنی و مفہوم ہے کیا، اسے سمجھنا چاہیے. اور یہ نہ سمجھنے کی وجہ علماء سے دوری، علم سے دوری، قرآن سے دوری، مطالعے کی کمی اور سنی سنائی کو ایمان سمجھنا، جو جس نے کہہ دیا اسی بات کے پیچھے چل پڑنا. میرے بھائیوں اور بزرگوں، میرے دوستوں اور ساتھیوں، اس لیے ہمارے حضور مرشد کریم کی یہ دعوت ہے کہ آؤ فکر کے ذریعے، غور کے ذریعے، تدبر کے ذریعے، مطالعے کے ذریعے، قرآن فہمی کے ذریعے حضور کی حدیث و سنت کو سمجھ کے دین کو سمجھو. اب یہ کہتے ہیں کہ قال افتعبدون من دون اللہ ما لا ينفعکم شیئا ولا یضرکم، کہ ابراہیم علیہ السلام نے کہا کیا تم اللہ کے سوا ان کی عبادت کرتے ہو جو تم کو نہ دفع دے سکتے ہیں نہ نقصان پہنچا سکتے ہیں. اس کا اطلاق بھی تکفیریوں نے کس پہ کیا، شرار خلق نے کس پہ کیا، اولیاء اور صالحین پہ. اب بات سنیں میرے بھائیوں، میرے نوجوان دوستو، کہ اس سے مراد مفسرین نے یہی لیا ہے کہ اس سے مراد بت ہیں، صنم ہیں، جن کی پرستش کی جاتی خدا سمجھ کے، خدا بنا کے. اگر اس سے مراد بت نہ لیے جائیں تو اس آیت کا معنی و مفہوم درست نہیں ہو سکتا. اس سے مراد اگر بندہ لیا جائے تو آدمی کے اندر یہ طاقت ہے کہ وہ نفع بھی پہنچا سکتا ہے، نقصان بھی پہنچا سکتا ہے. میرے پاک پیغمبر علیہ السلام کی حدیث پاک ہے، خیر الناس من ينفع الناس، تم میں سب سے بہترین انسان وہ ہے جس سے لوگوں کو نفع پہنچے. اگر انسان نفع پہنچانے پہ قدرت نہ رکھتا، نبی پاک یہ کیوں فرماتے؟ اس کا مطلب ہے انسان نفع دینے پہ قدرت رکھتا ہے. مگر یہاں جو آیت مبارک آئی یہ بتوں کے لیے آئی کہ جو نہ نفع دے سکتے ہیں نہ نقصان دے سکتے ہیں، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے مقابلے میں وہ شریک کے طور پہ تراشے گئے. لیکن اللہ کے نیک بندے وہ اللہ کے مقابلے میں شریک کے طور پہ نہیں تراشے جاتے، وہ اللہ کے وہ نیک بندے ہوتے ہیں جنہیں اللہ نے خود اپنے قرب کے درجات میں بلند کر دیا ہوتا ہے. آخری مثال حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی ایک میں عرض کروں گا، اس سے پہلے ایک آیت سنیے. ان الذین تدعون من دون اللہ لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له وان يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه ضعف الطالب والمطلوب. بے شک تم جن چیزوں کی اللہ کے سوا عبادت کرتے ہو وہ سب مل کر بھی ہرگز ایک مکھی کو بھی پیدا نہیں کر سکتے. جنہیں تم اللہ کے سوا پوچھتے ہو وہ سب مل کے ایک مکھی کو بھی پیدا نہیں کر سکتے. اگر مکھی ان سے کوئی چیز چھین لے جائے تو یہ اس سے بھی واپس نہیں لے سکتے. یہ کن کے بارے میں بتایا؟ بتوں کے بارے میں. اب سنیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کیا کہتے ہیں. آل عمران حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، انی اخلق لکم
من الطین کہیئۃ الطیر فانفخ فیہ فیکون طیرا باذن اللہ وابرئ الاکمہ والابرص واحیی الموتى باذن اللہ. بتوں کے لیے اللہ نے کیا کہا کہ یہ ایسے ہیں کہ سب مل جائیں تو ایک مکھی بھی پیدا نہیں کر سکتے. اگر مکھی کوئی چیز چھین لے جائے تو یہ اس سے واپس بھی نہیں لا سکتے. یہ کن کے لیے ہے؟ کن کے لیے؟ بتوں کے لیے. اللہ کے نبی کے لیے کیا ہے؟ اللہ کے نبی کے لیے کیا ہے؟ اللہ کا نبی فرما رہا ہے انی اخلق لکم من الطین کہیئۃ الطیر، میں تمہارے لیے پرندے کی طرح کی ایک صورت بناتا ہوں، فانفخ فیہ، اس میں اپنی پھونک مارتا ہوں، فیکون طیرا باذن اللہ، وہ اللہ کے حکم سے پرندہ بن کے اڑنے لگتا ہے. جو مکھی بنانے کی قدرت نہیں رکھتے اور جو پرندے کی مورت بنا کے اپنی پھونک سے اڑاتے ہیں، کیا انہیں برابر کرو گے؟ ظلم ہے کہ نہیں؟ جہالت ہے کہ نہیں؟ گمراہی ہے کہ نہیں؟ تکفیر ہے کہ نہیں؟ یہ شرار خلق ہیں کہ نہیں؟ کفار و مشرکین پہ آنے والی آیتوں کو اولیاء و انبیاء پہ چسپاں کیا. بتوں کا کیا اختیار ہے؟ اسے چسپاں کیا انبیاء کے اختیار کے اوپر. اور انبیاء کا کیا اختیار ہے؟ اسے چھپایا قرآن میں، چھپایا، اسے دانستہ چھپایا. انبیاء کی کیا شان ہے؟ وَأُبْرِئُ الْأَكْمَحَ وَالْأَبْرَصَ، میں مادرزاد اندھے کو آنکھیں دے دیتا ہوں، برس کے مریض کو شفا دے دیتا ہوں. یہ دعویٰ کیا حضرت عیسیٰ نے. اور کیا کہا؟ وَأُحْيِي الْمَوْتَى بِإِذْنِ اللَّهِ، جسے موت آ جائے اللہ کے حکم سے اسے دوبارہ بھی زندہ کر دیتا ہوں. اب دوستو، قرآن واضح ہے، قرآن واضح ہے. ہر ایک چیز کو اپنے اپنے مقام کے لیے قرآن مجید نے وضاحت کے ساتھ بیان فرما دیا. ایک مقام پہ اللہ قرآن میں فرماتا ہے ذالکم اللہ ربکم لہ الملک والذین تدعون من دونہ بما یملکون من قطمیر، یہ اللہ ہے جو تمہارا رب ہے، اسی کا ملک ہے، اور جن کو اللہ کے سوا پرستش کرتے ہو وہ کھجور کی گٹھلی کے چھلکے کے مالک بھی نہیں ہیں. کھجور کی گٹھلی ہے نا، گٹھلی کا چھلکا ہے، چھلکے کو قطمیر کہتے ہیں. اللہ کہتا ہے یہ جو بوتے ہیں نا جنہیں تم اللہ کے سوا پوجتے ہو، یہ قطمیر کے مالک بھی نہیں ہیں، گٹھلی کے چھلکے کے مالک بھی نہیں ہیں، آکھے گکڑ دی چھلڑ دے بھی مالک نہیں ہیں. اب یہ کس کے لیے ہے؟ بتوں کے لیے. اور علم کا دعویٰ کرنے والے سر پہ امامہ سجا، منہ پہ داڑھی سجی، جسم پہ جبہ سجا، اور لا کے ان آیتوں کو چسپاں کس پہ کیا؟ اللہ کے نبیوں پہ اور ولیوں پہ، جن کے لیے خدا نے کیا اعلان کیا قرآن میں وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِن بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ، ہم نے زبور میں نصیحت کے طور پہ بیان کر دیا کہ زمین کا وارث ہم نے نیک بندوں کو بنا دیا ہے. کہ قطمیر کی ملکیت بتوں کے پاس نہیں ہے، نیک بندوں کو زمین کا وارث بنا دیا. دوستو، قرآن اپنی آنکھوں سے پڑھو. جب کسی متعصب کی نگاہ سے قرآن پڑھا جائے گا تو نہ قرآن سمجھ آئے گا، نہ قرآن والا سمجھ آئے گا، نہ قرآن سے آیا ہوا دین سمجھ آئے گا. اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے اور قرآن مجید کو اس کے صحیح تناظر کے ساتھ سمجھنے کی اور اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. میں جاتے ہوئے
ایک بار پھر آپ تمام دوستوں کو یہ عرض کروں گا کہ جیسے جیسے آپ قرآن میں اترتے ہیں، قرآن کے قریب ہوتے ہیں، ویسے ویسے وہم دور ہوتے ہیں، وسوسے دور ہوتے ہیں اور شک دور ہوتا ہے۔ مگر قرآن میں اترتے ہوئے تعصب کا چشمہ اتار کے قرآن میں اترنا چاہیے اور علم کے ساتھ قرآن میں اترنا چاہیے۔ اگر یہ نزاکتیں ان مقامات کی انسان کو ازبر نہ ہوں، یاد نہ ہوں، اور ان کا لحاظ کیے بغیر انسان آگے بڑھے، تو قرآن کے لیے اللہ نے اعلان فرمایا ہے کہ بہتوں کو اسی سے ہدایت ملتی ہے اور بہتے اسی سے گمراہ ہو جاتے ہیں۔ تو میرے بھائیوں، ضرورت ہے کہ قرآن مجید کو سیکھا جائے تعصب کے چشمے اتار کے، محبت کے ساتھ، اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسیلے سے حضور کی طرف، حضور کے صدقے سے اللہ کی طرف رجوع کرتے ہوئے، آئینہ دل سے غبار ہٹا کے، پھر وہ نور اور اس نور کا سرچشمہ انسان کے سینے میں طلوع ہوتا ہے۔ اصلاحی جماعت کی یہی دعوت ہے کہ قرآن مجید کی تعلیم کو عام کیا جائے، اور وہ عقیدہ جو اولیاء و سلف صالحین نے کتاب اور سنت کی روشنی میں ہم تک پہنچایا ہے، اسے محفوظ طور پہ آگے پہنچایا جائے۔ خود قرآن سیکھیں، اپنے بچوں کو قرآن سیکھنے کی طرف راغب کریں۔ اگر علم نہیں ہے، علماء نہیں ہیں، اور قرآن سے وہ رابطہ نہیں ہے، اور یہ سیکھنے سکھانے کا عمل نہیں ہے، تو پھر باہر کھڑا ہو کے جو بھی طعن و تشنیع کر رہا ہوگا، ہم یہی سمجھیں گے کہ یہ سچ کہہ رہا ہے۔ لیکن جب علم ہوگا، آپ بات کو پرکھ سکنے کی، سمجھ سکنے کی توفیق سے مالا مال ہوں گے، تو کوئی بھی جاہل آدمی اپنے تعصب کا نشانہ آپ کی سادگی کو نہیں بنا سکتا۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔